میں نا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب تے میں کی کہہ رہا جرم ٹھہرے جس میں ختم نبوت پہ پہرا دینا، جرم ٹھہرے جس میں ناموس رسالت پر بات کرنا، اس برے قانون پہ لعنت کیجئے کہ جڑا قانون حضور دی عزت ہوتے پہرا دینو تے ختم نبوت دی گل کرنو کہندا ہوئے کہ اے جرم ہے اے مجرم ہے، آج اسی کہتے ہیں اس پورے قانون پہ لعنت کیجئے۔ میں کہا او کڑا قانون ہے جس دے اندر نبی دی عزت ہوتے پہرا دینا ہی جرم بن جائے، آج جس ہوتے پہرا دینا ہی اسی نہ جڑا نا موضوعات دے کسی دے بدے ہوئے ہیں نہ ہی کسی دے جڑا نا موضوعات نو اسی لے کے نہ بابا جی سانو سکھایا ہے موضوعات لے کے تقریرہ کرنی ہیں، اسی او بیان کر دیا اسی مجمع ویک کے بھی بیان نہیں کرتے بھی مجمع اگر پیار والی گلاں سن رہا تو پیار والی سنانیاں، مجمع ویک کے موضوعات لے کے تقریراں نہیں ہوندیاں، تقریراں کیویں ہوندیاں جڑی چیز وقت دی تقاضا ہوئے تقریر او کی دی جائے اصل ہو ہوندی۔ میں تے تانوں ڈوڑے بھائی سنا کے گھر ٹر جاواں پیسے جیویں پا کے میں کہا چلیا حضور دا دین لٹدا رہے گلیاں وچ، فلسطین دے مجاہد تے فلسطین دے اوتے مسلمان مردے رون تے میں تے جناب تانوں ڈوڑے بھائی سناواں نا چلیا ان تقریراں نہیں ہوندیاں، تقریر کنج ہوندی حضور دے صحابہ ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ میدان خندق میدان احزاب سورہ احزاب اس متعلق نازل ہوئی، سورہ احزاب شریف دے اندر ایک آیت میں پڑھی ہے، پوری سورت جڑی ہے غزوہ احزاب غزوہ خندق دے متعلق نازل ہوئی، میں ایک آیت پڑھی ہے وہ آیت کے ہاں جی پہلے تھوڑی جئی میدان خندق دا واقعہ بیان کر لئیے۔ حضور دے صحابہ جدو کافر جنگ واسطے لشکر لے کے آئے نا کفار کٹ کر کے جمع ہو کے آئے، جدو کافر آئے حضور نے صحابہ نو جمع فرمایا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ دسو کی کریے، ہر صحابی نے اپنی رائے کے مطابق مشورہ دیتا رائے دیتی، ایک صحابی نے کیا حضور مدینے دے ارد گرد نہ خندق کھودنی چاہیے، کی کرنا چاہیے خندق کھودنی چاہیے، حضور فرمایا ٹھیک ہے، حضور نے حکم ارشاد فرما دیتا، سارے صحابہ ہتھیار لے کے اوزار لے کے چل پے، حضور دے صحابہ خندق کھودنی شروع ہو گئے، حضور دے صحابہ جدو خندق کھود رہے سننا تو حضور علیہ السلام ایک سائڈ سے بیٹھے ہوئے کوئی نہ آئی دے حضرت آئی دے بڑے بڑے لوگ حضور دے صحابہ جدو خندق کھود رہے سن تو حضور بھی اپنے صحابہ دے نال خندق کھود رہے سن، حضور دے صحابہ ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر اور باقی صحابہ حضور دے صحابہ خندق کھود کے مٹی ان چادرہ وچ پا کے اپنی چادرہ جدو ایتھے مٹی چک کے حضور دے صحابہ لے جا رہے سن تو حضور بیٹھے ہوئے نہیں سن، حضور بھی اپنی چادر وچ مٹی پا کے ان چک کے لے جا رہے سن، ایتھے مسجد دا مدرسے دا گھر دا سنگے بنیاد رکھنا ہوئے، مولوی صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے، پیر صاحب آ گئے، کی جی ایک اٹ دو اٹ ترہ اٹا رکھ دیتیاں کیوں جی برکت پہ گئی، کہ میں کہا مولوی تے پیر دے ہاتھ برکت ہے، حضور دے ہاتھ برکت کوئی نہیں، مولوی پیر ایک دو اٹ رکھے گل ختم، باقی کام تو جناب مقتدی کرنگے نا، استانے دی تعمیر دا باقی کام تو سارے جناب مرید آگے کرنگے، اوہ تے مزدوریاں کرنگے، حضرت صاحب تے بیٹھے جناب صوفے ہوتے لگ کے، کہ حضور کی تھا تو صحابہ خندق کھود رہے سن نا حضور بیٹھے نہیں سن، حضور بھی صحابہ دے نال خندق کھود رہے سن، جیڑی جگہ جیڑی چٹان جیڑا پتھر حضور دے صحابہ کو لوگ نہیں ٹوٹیا تو حضور دے صحابہ کی کیتا حضور دی بارگاہ وچ آ گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ باقی تے خندق اسی کھود رہے ہیں لیکن ایک چٹان آ گئی ایک پتھر ایو جو بھی آ گیا حضور ساڑھے کو لوگ نہیں ٹوٹ رہا، کرم نوازی فرماؤ جیڑا پتھر حضور دے صحابہ کو لوگ نہیں ٹوٹیا، حضور تشریف لے آئے، حضور نے 3 ضربہ لائیں تو پتھر نو توڑ کے رکھ دیتا، سمجھ آئی نا، اتھے مشکل کام ہوئے اوکھا کام ہوئے تو پیر صاحب کہنے ہیں میرے مرید ہیں تو جناب 10 مرید لے جاؤ اے کام کرن کے مزدوران دے نال کرو گے، اے کام کرن میں کہا چلیا حضور کی کیتا حضور دے صحابہ دے نال کھودے جدو حضور دے صحابہ خندق کھود رہے سن تو حضور بھی نال کھود رہے سن، جے حضور دے صحابہ مٹی چاہ کے لے جا رہے سن تو حضور دے صحابہ جو مٹی چاہ کے لے جا رہے سن تو حضور بھی انہوں دے نال مٹی چاہ کے لے جا رہے سن، آئی تے مولوی پیرا طرح نہیں بھئی 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ مٹی چاہی برکت واسطے برکت بہ گئی ہوڑو صحابہ کام کیتی رکھن گے نا جدو حضور دے صحابہ مٹی چاہ رہے سن تو حضرت براء بن عازب فرماندے حضور نے اتنی دفعہ مٹی چاہی، حضور نے اتنی دفعہ اپنی چادر مٹی پا کے انج چاہ کے حضور لے کے گئے، کتنی دفعہ
اتنی دفعہ حضور نے مٹی چاہی کہ مٹی دے ذرات حضور دی کمر ہوتے اتنی مٹی لگ گئی، اتنی مٹی حضور دی کمر ہوتے آ گئی کہ حضور دی کمر مبارک دی جوڑی سفیدی آئی نا وہ بھی نظر آنا گھوم ہو گئی. اتنی مٹی حضور دے جناب موڈے تے کمر ہوتے آ گئی. آج کی سمجھتے ہیں اسی یہ تے بیٹھ کے تقریراں کرن نال دین دا کم ہو جانا ہے. ممبر تے بیٹھ کے ہاتھ چمان نال پیسے لین نال ناتا پڑھن نال جناب تعویذ دھاگے دین نال دین دا کام پورا ہو جانا ہے. بس گل ختم ہو جانی ہے. آج جناب اتنے نمازاں پڑھ لیاں، روزے رکھ لے، حج زکاتاں کر لیاں، تسبیحاں چھک لیاں تے گل ختم. میں کہا چلیا خالی نماز روزے نال دین دا کام پورا نہیں ہوندا. خاطی ناتا پڑھنے نال، تقریراں کرنے نال، تعویذ دھاگے دین نال دین دا کام پورا نہیں ہوندا. دین دا کام کیویں ہوندا ہے؟ جے اندر بیٹھ دا ویلا تے اندر بیٹھو، جے میدان دا ویلا تے پھر میدان ہی نکل کے پہرا دیو. میدان ہی نکل کے پہرا دیو. سمجھ آئی نا؟ حضور دے صحابہ جدو خندق کھودی مٹی چاہی، حضور بھی نال خندق کھودی نال مٹی چاہی. پھر جدو خندق کھود لئی مٹی چاہ لئی، پھر اس دے بعد جدو ٹھڈیاں ہواواں چلیاں نا تو صحابہ دے کولو پان دے کپڑے بھی کوئی نہ. آج مولوی آن، پیر صاحب آن، نات خان آن، حضرت صاحب آن، جناب 20 قسم دے جبے کبے کپڑے پائے، پگڑیاں بنیاں، جناب اینج کر کے ریس کوٹا پائیاں، جبے کبے پائے. حضرت صاحب آ گئے. کیوں جی؟ یہ تے حضرت ہوندے. میں کہا حضور دے صحابہ نال وڈے حضرت ہوندے. حضور تے صحابہ خندق کھودی مٹی چاہی اور ٹھڈیاں ہواواں چلیاں نا تو صحابہ دے کولو پان دے کپڑے بھی پورے کوئی نہ. ایک صحابی فرماتے ہیں میرے کول ایکو چادر آئی تے میں چادر دا تہہ بند بدھیا ہو جائی تے قمیض بھی کوئی نہیں پان دی. تو صحابی رسول فرماتے ہیں میں تہہ بند بدھ کے تے این زمین دے نال پتھر دے نال لپٹیا ہویا سا، چپکیا ہویا سا سردی تو بچن واسطے. تے اتنی دیر وچ حضور آ گئے. جدو حضور آئے حضور نے فرمایا کون؟ عرض کی تے حضور تہاڈا غلام حذیفہ بن جمان. حضور فرمایا کھڑے ہو جاؤ. صحابی رسول کھڑے ہو گئے. حضور فرمایا جاؤ جا کے کافروں دے لشکر دی خبر لے کے آؤ. کافروں دے لشکر دی جا کے خبر لے کے آؤ. کہ حضور دے صحابی کی کیتا؟ نہ ہتھیار منگے، نہ جناب کپڑے منگے، نہ جناب لباس منگیا، نہ گرم چادر منگی، نہ قمیض منگی، کچھ بھی نہیں بنیا نہ منگیا. صرف ایک چادر تہہ بند بدھیا ہویا. حضور فرمایا جاؤ ٹھنڈی ہوا چل رہی، ٹھنڈی ہوا چل رہی، پان دے کپڑے کوئی نہیں. حضور فرمایا جاؤ جا کے خبر لے کے آؤ کافروں دی وہ کی کر رہے ہیں. کہ حضور دے صحابی کپڑے بھی نہیں منگے، چادر بھی نہیں منگی، ہتھیار بھی نہیں منگیا. حضور فرمایا جاؤ. کہ حضور دے صحابی چل پے. پھر جدو حضور دے صحابی چلے تو حضور نے جو ہاتھ چوک کے دعا دے دیتی. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے تے محمد. حضور دے حکم تے حضور دے صحابی چل پین تے حضور انہاں نوں دعا دے دین. تے ممتاز قادری جڑا حضور دے نام تے جان دے حضور اس نوں دعا نہیں دینی. جڑا فیض آباد پل تے بیٹھ کے حضور دے نام تے جانا دے کے ٹر گئے انہاں نوں حضور دعوا نہیں دینی. جڑا وزیر آباد جاندیا چوک یتیم خانے وچ حضور دے عزت اور ختم نبوت ہوتے انج سینے تان کے کر کے انج کر کے جانا دے گئے حضور انہاں نوں دعوا نہیں دینی. اتھے جناب ہر کسے اپنی مرضی دا دین بنایا ہویا. ہر کسے دل کیتا تے نماز پڑھی، دل نہ کیتا تے نماز بھی نہ پڑھی. دل کیتا تے روزہ رکھیا، دل نہ کیتا تے روزہ بھی چھڑ دیتا. دل کیتا تے میدان وچ آ گیا، جو دل نہ کیتا تو کیا کیا. اور جناب ہم تو پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں، ہمارا تو کام نہیں ہے میدان میں آنا. تو بابا جی فرماتے ہیں تہاڈا کی کام ہے؟ صرف دین دے نام تے کھانا. اور جی ہم تو پڑھنے پڑھانے والے، اور جی ہم تو پیچھے رہ کر کام کرنے والے. میں کہا چلیا جب حضور دی عزت اور ختم نبوت دی گل آ جائے نا پھر حضور دے صحابہ سانو دس گئے پھر پیچھے رہنا کسی مسلمان دا بننا کوئی نہیں. جب حضور دی عزت اور ختم نبوت دی گل آ جائے پھر پیچھے نہیں رہ جاتا. پھر ہر بندہ ٹر کے میدان میں جانا پہنتا. ہر بندے نے ایک تو کٹ لیا مولویاں، اور جی آپ آگے چلے ہم پیچھے رہ کے کام کرنے والے ہیں. تو میں کہا جدو حضور دی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، مسلمہ قذاب 80,000 دا لشکر لے کے آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی فرمایا سی بھی ادھے بندے پیچھے رہ کے بیٹھ کے کام کرو، ادھے بندے میدان جاؤ. انہوں نے اپنے قانون بھی توڑ دیتے. بدری صحابہ جڑے سن آپ نے انہوں نے منع کیتا ہے کہ تساں ہن کسے جنگ وچ نہیں جانا. لیکن جدو ختم نبوت کا مسئلہ آیا آپ نے فرمایا جاؤ ہن بدری ہے یا غیر بدری ہے، ہن اکھا ہے یا نابین ہے، ہن بزرگ ہے یا جوان ہے، ہر بندہ چل کے میدان وچ جائے.
ہر بندہ میدان چاہے، پھر اکھاں والے بھی ٹر گئے، پھر نابینے بھی ٹر گئے، پھر بزرگ بھی ٹر گئے، پھر جوان بھی ٹر گئے، پھر غیر بدری بھی ٹر گئے، تو پھر بدری بھی ٹر گئے۔ اتھے جڑے کہتے ہیں ہم پیچھے بیٹھ کر کام کرنے والے ہیں، میں کہا تسی بدری صحابہ نالوں زیادہ قیمتی ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تا بدری صحابہ نو بھی ٹور دیتا کہ ہن گل آ گئی حضور دی عزت اور ختم نبوت دی، ہن تہاڈی قیمت زیادہ کوئی نہیں، ہن حضور دی عزت اور ختم نبوت دا زیادہ مسئلہ ہے، ہن جاؤ تے جا کے قربانی دے۔ مولوی اپنی مرضی دا سی دین چل دیا نا، اپنی دل کیتا کہ دین دے نا دی گل کر چھوڑی، حضور دے دین دی پاور دی گل کیتی، جے دل نہ کیتا تو پھر امن دی رٹ لائی رکھی۔ اسلام امن دا درس دیتا ہے، اسلام امن دا درس نہیں دینا۔ حضور دے صحابہ کو تے پوچھو جا کے اسلام کس چیز دا درس دیتا ہے؟ اتنے ہر کسی اپنی مرضی دا دین بنایا ہویا، ہر کسی نے اپنی من مرضی دا، اور جی اسلام پیار کا درس دیتا ہے، اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہتا دسو پورے قرآن میں امن دے لفظ کتنے پھدو لایا ہویا قوم نو جدا دل کیتا، اور جی اسلام تو پیار سے آیا، اسلام تو اخلاق سے آیا، اسلام تو امن سے آیا۔ میں کہتا چلیا دس حضور نے اعلان نبوت کدو فرمایا؟ کتنی عمر آئی حضور دی؟ 40 سال دی عمر آئی حضور دی، اس وقت اعلان نبوت فرمایا۔ تو جہاد کا حکم کدوں آیا؟ حضور دی عمر اس وقت کتنی آئی؟ 53 سال ہے نا۔ ہاں جدو جہاد کا حکم آیا 53 سال مدینہ شریف جا کے دسو 40 سال عمر تو لے کے 53 سال تک کتنے سال بنے؟ 13 سال وچ کتنے جناب پیار نال تبلیغ ہوئی نا، اسلام امن نال پھیلایا گیا، جہاد کا حکم تو کوئی نہیں اس ویلے، پیار نال پھیلیا۔ کہ دسو جدو اسلام دا پہلا مارکا لگن لگیا میدان بدر دا، کتنے صحابہ موجود ہیں، کتنے مسلمان ہو جائیں؟ 313 صحابہ 13 سالاں وچ امن دے نال تے پیار دے نال تے جناب محبت دے نال تے اخلاق نال جناب تبلیغ ہوئی، تے کتنے مسلمان ہوئے؟ 313 صحابہ ہوئے، تے عورتاں دے بچے علیحدہ۔ تے جدوں حضور نے آخری حجت الوداع دا خطبہ ارشاد فرمایا 13 سالاں وچ 313 صحابہ، تے جدوں حضور نے 10 سال جہاد والی زندگی گزاری، آخری حجت الوداع دا خطبہ ارشاد فرمایا، اس وقت کتنے صحابہ موجود سن؟ کم ہو بیش 1,24,000۔ ہن دسو اسلام امن نال پھیلیا، اخلاق نال پھیلیا یا تلوار نال پھیلیا؟ امن نال تے اخلاق نال پھیلیا تو 313 صحابہ، تے جدوں تلوار آئی تو پھر اس ویلے 10 سالاں دے اندر 1,24,000 صحابہ۔ ہن دس اسلام اخلاق نال پھیلیا یا تلوار نال پھیلیا؟ اپنا بابا جی فرماتے سن نا، تو جب بزدل ہے، تو تلوار نہیں چاہ سکتا اسلام دی، تو حضرت خالد بن ولید دی تلوار دی نبی تے نہ کر۔ حضور دی تلوار، حضور تے گھر کھان واسطے کچھ کوئی نہیں، لیکن جب حضور دا وصال ہویا اس وقت دی حضور تے گھراں دے اندر تلواراں لٹک رہی سن۔ اتھے امن نال پھیلیا اسلام دا تلوار نال نہیں پھیلیا۔ یہ تو تانوں کفر پٹو پایا کہ جناب اسلام جناب تلوار نال نہیں پھیلیا۔ اسلام امن دے لفظ دسو قرآن وچ کتنے؟ پورے قرآن وچ 3 لفظ ہیں امن دے۔ مولوی جیڑا اٹھدا وہ جی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام پیار کا درس دیتا ہے، اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے، جہاد دی گل نہیں کرنی، جہاد دی گل نہیں کرنی۔ کیوں؟ اگر جہاد دی گل کیتی پھر تو خود نو میدان جانا پینا ہے نا جناب۔ پھر تو حضرت صاحب مسکڑی بھی لگے گی، پھر حضرت صاحب نو مارا بھی کھانیاں پینیاں، پھر حضرت صاحب نو جیل وچ بھی جانا پینا ہے، تے او تو حضرت کول ہونا کوئی نہیں۔ حضرت صاحب تے ہیں جناب پیار والے دین والے، حضرت صاحب تے ہیں او بادشاہو میں پیسے لین نہیں آیا، اگو ہٹو مینوں گل کرن دیو انہاں نال، میں پیسے لینا ہے تواڈے کولو۔ اے جوان بیٹھے وقاص میرے نال رابطہ کیتا، بلال کیتا، اے اسلام لڑکا کھلوتا اینے کیتا، انہاں نو پوچھو میں انہاں نو پیسے منگے؟ میں تانوں گل سمجھان آیا دین دی، سانو بابا جی پیسے لینا نہیں سکھایا، سانو بابا جی سکھایا کہ جتھے بھی جاؤ نا حضور دے دین دی طاقت دی گل کرنی، دین دی طاقت دی گل کرنی۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ اچھا جی، اور جی اسلام تو پیار سے پھیلا، اسلام میں تو مار نہیں ہے، اسلام میں تو پیار ہے۔ کہاں کا دسو جی اسلام میں صرف پیار نہیں ہے، اسلام دے اندر 3 چیزاں، اسلام دے اندر 3 چیزاں۔ پہلی چیز ہے پیار۔ پیار کس واسطے؟ ہر بندے واسطے پیار ہے۔ حضور دے دین دا دشمن بھی آوے ہوتا کہ نہیں جم کرنی ہے، اور جی دیکھیں نا جی ہم تو پیار والے ہوتے ہیں، ہم تو امن والے ہوتے ہیں۔ میں کہا جھلیا نا دین دے اندر پیار کس واسطے؟
پیار اس واسطے جڑا حضور دی غلامی چ آیا. پیار کس واسطے؟ جڑا حضور دی غلامی میں آیا. جڑا حضور دی غلامی چ نہیں آیا اس واسطے پیار نہیں ہے جلیا. اے حضور دے صحابہ سانو دس گئے. حضور حضرت خالد بن ولید جدو خط لکھیا بڑے بڑے بادشاہاں نو کہ آپ نے پہلی گل کی تھی وسلام علی من اتبع الہدی. آپ نے یہ نہیں آکھیا بھئی تواڈے تے سلام جنہاں کافران دے حکمراناں نو میں خط لکھیا بھئی تانوں سلام. نا آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی. آپ نے فرمایا سلام اس دے جنہیں حضور دی غلامی اختیار کی. اتھے جناب دین دے دشمناں نال بھی جا رہیاں, اتھے دین دے حملے کرنا نال بھی جا رہیاں. اتھے یہود دیکھو نا جی, حضور تے یہود و نصارا نال بھی معاہدے کیتے. تے میں کہا چلیا حضور دے صحابہ دی گل تے نظر نہیں آ رہی. انہاں کہا اے سلام اس دے جس نے حضور دی غلامی اختیار کی تھی. اتھے ہر کسے نال جا رہیاں. میں کہا پہلی چیز اسلام وچ کیڑی ہے؟ پیار. پیار کس واسطے؟ جڑا حضور دی غلامی وچ آ گیا. دوسری چیز کیڑی ہے؟ دوسری چیز ہے ڈنڈے سوٹے دی مار. کس جڑی چیز ہے دوسری؟ ڈنڈے سوٹے دی. اے ہن گلاں آ گئیاں اوکھیاں تے ہن پریشان نہیں ہونا. بکریاں رکھیاں ہویاں تسی بھائی, اور رکھیاں ہویاں نے. بکریاں دا اجڑ ہوندا ہے, آجڑی جڑا چراندا ہے بکریاں اس کولوں ڈنڈا بھی ہوندا ہے. اچھا ہر بکری نو ڈنڈے ماردا ہے یا کیڑی بکری نو ڈنڈے ماردا ہے؟ کیڑی بکری نو ماردا ہے؟ جڑی دائیں بائیں ہوے اس نو ماردا ہے ڈنڈے. تے میں کہا چلیا اسلام بھی ہر کسی نو ڈنڈے نہیں ماردا. جیڑا دین وچ آ کے پھر آ کے تے دو نمبری کرے نا اسلام اس نو ڈنڈے ماردا ہے. تیری بکری دی تیری بکری دائیں بائیں ہوے اس واسطے ڈنڈا ضروری ہے. تو جڑا حضور دے دین وچ آ کے پھر عقیدہ خراب کے دائیں بائیں خراب کر کے عقیدہ دائیں بائیں ہو جائے اس واسطے ڈنڈا ضروری کوئی نہیں. جڑا دین وچ آ کے پھر دو نمبری کرے اس واسطے ڈنڈا ضروری کوئی نہیں. اے ٹول پلازے ویکھے نے, ٹول ٹیکس ہے موٹر وے والے ویکھے نے. جدو گڈی پہنچتی ہے بندہ بیٹھیا ہوندا ہے, سامنے کی لگیا ہوندا ہے؟ ڈنڈا لگیا ہوندا ہے. ڈنڈا نہ ہوے کوئی اتنے روک کے پیسے دے گا؟ نہیں نہ دینے. میں کہا چلیا تیرے 3 روپیہ واسطے ڈنڈا ضروری ہے تو حضور دے دین دی حفاظت واسطے ڈنڈا ضروری کوئی نہیں. اے ہو گئیاں جٹاکیاں مثالاں. ہون آ جاؤ قرآن و حدیث ہوتے. کیوں جی؟ جیڑا زنا کرے شادی شدہ نہ ہوئے اس نو کی مارنے؟ چھتر نہیں مارنے, کوڑے نہیں مارنے. ایک قسم جائی دی زبانی ڈنڈا سمجھ لو, اس نو ڈنڈے نہیں مارنے. جیڑا زنا کرے شادی شدہ نہ ہوئے, مرد ہوئے یا عورت ہوئے, شادی شدہ نہ ہوئے اس نو کی کرنے؟ 100 ڈنڈے مارنے. جیڑا شادی شدہ ہوئے اس نو سنسار کرنے. جیڑا شراب پیوے اس نو کی کرنے؟ جیڑا چوری کرے اس دا ہاتھ کٹنا ہے. جیڑا ڈاکہ مارے اس نے سولی چڑھانا ہے. اے اسلام دی سزاواں نہیں ہیں. اے کس بیان کرنی ہیں؟ اسلام دا پیار نال پھیلیا. او جی اسلام دا پیار دی گل کردا, اسلام ہی تمار کوئی نہیں. میں کہا چلیا اسلام دے اندر 3 چیزاں. ہاں, من سبا نبی جان اور من سبا اصحابی فضربو ہو فجلدو ہو. ایک ہی ہے کوڑے مارنے حضور دا. جیڑا نبیاں نو بھونکے انہاں دی گردن لانی, انہاں دے ٹوٹے کرنے. تے جیڑا صحابی نو بھونکے اس نو ڈنڈے نہیں مارنے. اور جی اسلام ہی تو صرف پیار ہے, اسلام ہی تمار ہے ہی کوئی نہیں. میں کہا چلیا یہ پہلے دن حضور دے دین دی صحیح ترجمانی کیتی ہوندی نا تو آج دین تے حملے نہیں سن ہونے. پہلے دن جو تو پیار بیان کیتا, تو امن بیان کیتا, تو جناب من گھڑت اپنی مرضی دا دین بیان کیتا, پھر دین تے حملے تو ہونے سن یار. پھر فلسطینیاں تے ظلم تا ہونا آئی, پھر کشمیریاں تے ظلم تا ہونا آئی. جو تو پہلے دن حضور دے دین دے ڈنڈے تے حضور دے دین دی تلوار دی گل کیتی ہوندی تو آج ظلم ہونے سن. لیکن گل جے نہیں کیتی ہن تے گل اے ہونا نا, اے موقع دتا بنیا. اسلام پیار نال دسو پورے قرآن دے اندر امن دے لفظ کتنے؟ 3 لفظ ہیں پورے قرآن وچ امن دے. کتنے؟ تے جہاد دیاں کتنی آیتاں؟ امن دے لفظ 3 تے جہاد دیاں کتنی آیتاں؟ کم و بیش 500-550 آیت ہے. کم و بیش کتنی؟
جیڑا قرآن دے ترائے لفظ بیان کرے اور جی اسلام پیار نال پھیلا، اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، او مولوی بڑا چنگا ہے، او مولوی بڑا حکمت عملی والا ہے، اور جی ہم تو حکمت عملی سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں نا جی، آپ تقریر کرتے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ دین کی بات کرتے ہیں، لوگ آپ کو جناب برا بھلا بھی کہتے ہیں، آپ کو ہتھکڑیاں بھی لگتی ہیں، آپ جیلوں میں بھی جاتے ہیں، آپ مارے بھی کھاتے ہیں، ہم بھی تو دین کی تبلیغ کرتے ہیں نا جناب، ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا، ہمیں تو کوئی میں کا جرار میں کا یار تو بڑی حکمت عملی آلا، تو جناب بڑا حکمت پسند ہے، تو جناب بڑے طریقے نال چلن آیا، میں کا جھلیا جدو دین دی تبلیغ نبیاں کی تھی نا تو لوگوں نے نبیاں نو بھی شہید کر دیتا، نبیاں نو شہید نہیں کیتا، لوگوں نے جدو نبیاں اپنے دین دی حق دی تبلیغ کی تھی لوگوں نے نبیاں نو بھی شہید کیتا، کہ تو ایڈی حکمت آلا ہے، تو دین دی گل کرتا ہے تو گل بندہ تینوں گل ہی نہیں کرتا کوئی آگے، اس کا مطلب ہے پھر غلطی تیرے اندر ہے۔ نبی دین دی گل کرن لوگ نبیاں تے ظلم نہیں کیتے، حضور نے لوگوں پتھر نہیں مارے، حضور تے معاذ اللہ اجریاں نہیں چھٹیاں لوگوں نے، جدو نبیاں بھی دین دی گل کی تھی ادو لوگ نبیاں نو بھی پتھر مارے، لوگ نبیاں نو بھی جناب ستایا، لوگ نبیاں تے بھی معاذ اللہ ظلم کیتے، شہید بھی کیتا نبیاں نو، جدو نبی دین دی گل کرن اس ویلے نبیاں تے بھی لوگ ظلم کرن، تو بڑی حکمت والا ہے جڑا دین دی گل کردا ہے تینوں کوئی پوچھدا ہی کوئی نہیں۔ یہ تے ہو گئی گل ہن مولویاں دی، ہن ٹر جا والا میں اقبال کلندر لاہوری کولو، بھائی تو دس جس سے ہر کوئی راضی ہو جائے، جڑے دین دی ترجمانی تے ہر بندہ راضی ہو جائے، ہر بندہ کہے ٹھیک ہے جناب اے مولوی صاحب بڑا چنگا ہے، اے مولوی کسی نو کچھ نہیں آکھدا، اے مولوی جڑا نا جدوں گل کردا ہے نا کسی دی دل آزاری نہیں کردا، تے میں کہا چلیا ساڈے اسلام دا شروع ہی دل آزاری تو ہوندا ہے، ساڈے اسلام کس تو شروع ہوندا ہے؟ ہن کوئی فتوی نہ لاوے میرے ہوتے، کلمہ پڑھو بھائی سارے، کلمہ آندا نے پہلا پڑھو، پہلا کلمہ لا الہ، اتھے رک جاؤ، لا الہ۔ حضور جدو تشریف نہیں سن لائے لوگ بتاں دی پوجا کرتے ہیں، اگ دی پوجا کرتے ہیں، سورج دی پوجا کرتے ہیں، ہر کسی نے اپنے جناب خدا بنائے ہوئے ہیں، کہ حضور جدو تشریف لائے حضور کی فرمایا؟ حضور فرمایا لا الہ، کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ دسو حضور جدو فرمایا کوئی عبادت دے لائق نہیں، جڑے بتاں دی پوجا کرتے ہیں دل آزاری انہاں دی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ انہاں دے دل نہیں دکھے، انہاں نوں تکلیف نہیں ہوئی ہونی، وہ تے بتاں دی پوجا کرتے ہیں، تے حضور فرمایا اوئے کوئی عبادت دے لائق نہیں، جڑے بتاں دی پوجا کرتے ہیں دل آزاری انہاں دی بھی ہوئی، جڑے اگ دی پوجا کرتے ہیں دل آزاری انہاں دی بھی ہوئی، جڑے سورج دی پوجا کرتے ہیں دل آزاری انہاں دی بھی ہوئی۔ میں کہا چلا ساڈے اسلام میں شروع یہ تو آندا ہے سارے نے نفی کر کے پھر آندا ہے الا اللہ، پہلے نفی تے بعد جس بات آندا ہے، تے ساڈے مولوی نفی والی گل تے کرنی کوئی نہیں نا، پھر تو لوگ ناراض ہو جان گے، پھر تو پیسے کوئی نہیں لبنے، پھر تو جناب نذرانے نہیں لبنے، پھر تو لوگ ہاتھ نہیں چومنے، پھر تو لوگ برا بلا آگنے، پھر تو ہتھکڑی لگنی ہے۔ میں کہا چلیا حضور دے نواسے مولا حسین دے پتر حضرت سیدنا امام زین العابدین میدان کربلا تو لے کے ملک شام تک ہتھکڑیاں تے بیڑیاں پا کے ٹر جان، انہاں دا جسم قیمتی کوئی نہیں، آج دے مولوی دا جسم بڑا قیمتی ہے، اس نوں ہتھکڑی نہیں لگنی چاہیے دین دے نام تے۔ ایک گلاں کرنے والیاں ترائے امن ہیں، ترائے لفظ ہیں امن والے پورے قرآن دے اندر، تے جہاد دیاں آیتاں 550 آیت ہے جہاد دی، جڑا امن دی گل کرے او مولوی بڑا چنگا ہے، او بڑا حکمت والا ہے، او جناب بڑا یہ مولوی بڑا اچھا ہے، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، اے مولوی بڑا چنگا مولوی ہے، اے مولوی جڑا ترائے لفظ قرآن دے بیان کرے او محب وطن بھی ہے، او محب اسلام بھی ہے، او مولوی بڑا چنگا ہے۔ تو جڑا مولوی جہاد دی گل کرے قرآن دی 550 آیت دی ترجمانی کرے او دہشت گرد ہے، او مجرم ہے، او انتہا پسند ہے۔ میں کہا چلیا اس دور دے اندر حضور دا غیرت مند غلام اور حقیقی حضور دا منن والا اور حضور دے جڑا العلماء ورثۃ الانبیاء ہے نا، میں کہا حقیقی وارث ہے جو جڑا اس دور وچ حضور دے دین دے جہاد دی گل کردا ہے، جڑا جہاد دی گل نہیں نہ کردا او پھر اپنا ٹھکانہ بھی سمجھ لوے، او کیڑے پاسے کھڑوتا ہے۔ جہاد دا انکار کس کیتا ہے آگے؟ سب تو پہلے اسلام نے اندر جہاد دا تصور تے یہودیاں آگے کڈیا، یہودیاں آ کے نہیں اسلام پیار دا درس دیندا ہے، مرزائیاں آ کے آکھیا نہیں جہاد نہیں ہونا چاہیے، تو ساڈی قوم بھی لگ پئی نہیں اسلام امن نال پھیلے گا، جہاد نال نہیں پھیلنا۔ حضور دے صحابہ کی کیتا؟ خندق کھودی، مٹی چائی، وہ ٹھڈیاں ہواواں چلیاں، وہ کپڑے بھی کوئی نہ پان دے، کپڑے بھی کوئی نہ، حضور نے پھر ہاتھ چوک کے دعا دیتی،
حضور نے ہاتھ چک کے حضور فرمایا یا اللہ میرا غلام ہے، نہ اس نے سردی ویکھی، نہ انہیں اپنے جسم دی پرواہ کی تھی، نہ طبیعت دی پرواہ کی تھی، نہ روٹی منگی، نہ کپڑے منگے، نہ ہتھیار منگے. یا اللہ میرا غلام میرے حکم تے چل پیا. ہن یا اللہ جدوں چل پیا ہن اس دی اگوں بھی حفاظت کری، اس دی پچھوں بھی حفاظت کری، اس دی سجیوں بھی حفاظت کری، اس دی کھبیوں بھی حفاظت کری، اس دی اتوں آسمان والوں بھی حفاظت کری، اس دی تھلوں زمین والوں بھی حفاظت کری. میں کہا چلیا جدو حضور دے صحابہ حضور دے حکم تے چل پین نا تو پھر حضور تینج ہاتھ چک کے دعا مندے سن کہ اج اساں کی کرنے ہیں، اج اساں دین واسطے چلے ہاں. پھر خندق کھودی، مٹی چائی، ٹھڈیاں ہواواں جھلیاں. پھر اس تو بعد جلے ٹائم آیا نا روٹی دا، بھوک لگی تو صحابہ نو کھان دی روٹی بھی کوئی نہ ملی. صحابہ نو کھان دی روٹی بھی کوئی نہ ملی. اتھے مولوی آندے نا، مولوی تواڈے علاقے دا رواج نہیں مینوں پتہ، ساڈے کول تے پتہ نہیں آندے نا تے مولوی پرلی سائڈ والے او کہندے مرغی اسی کھاندے کوئی نہ تے وڈا گوشت جڑا ہے نا مینوں ڈاکٹر منع کیتا. وچ بچدا تے پھر بکرا ہی ہے. یہ ہسن والی گل نہیں ہے چلیا، یہ رون والی گلاں. مرغی کھاندے کوئی نہ، وڈا گوشت ڈاکٹر منع کیتا. پیچھے تے بچیا بکرا. میں کہ جڑا کمینہ بکرا مکا کے تے پہلے جناب میں فرمائش کر کے آندے تقریر واسطے اس حضور دے صحابہ دی طرح بھوک کٹنی آئی دین واسطے. صحابہ نو بھوک لگی، روٹی کوئی نہ ملی تے بھوک دی شدت ہوئی تے پیٹ تے حضور دے صحابہ پتھر بنے. تے جڑا بکرا مکا کے آوے پہلے، جڑا 50-50 ہزار روپیہ مکا کے آوے، اس نو کیڑا پتہ ہے حضور دے صحابہ بھوک دی وجہ تو پیٹ تے پتھر کیویں بنے؟ اس نو کیڑا پتہ ہے؟ ایتھے ہاں جی کام تا حضور دے دین دا حضور دے صحابہ کیتا. اسی تے خالی دین دے نام دی روٹیاں کھادیاں. اسی تے دین دے نام تے پیسے لین، اسی تے دین دے نام تے اپنی عزتاں بنائیاں. تے دین دے واسطے اساں کی کیتا ہے؟ صرف نمازاں پڑھیاں. بابا جی فرماندے سن نمازاں تو تو اپنے واسطے پڑھیاں، تسبیحاں درود تو اپنے واسطے پڑھیا. دس حضور دے واسطے کی کیتے؟ حضور دے واسطے کی کیتے؟ حضور دے صحابہ نو روٹی بھی کوئی نہ ملی تے پیٹ تے پتھر بدے تے پیٹ تے پتھر بن کے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے. جدو حضور دی بارگاہ وچ آئے تو حضور دی بارگاہ وچ آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ دیکھو پہلے خندق کھودی، وقت مٹی چائی، وقت ٹھڈیاں ہواواں چلیاں. حضور دیکھو ہن روٹی بھی کوئی نہیں ملی، دیکھو پیٹ تے اسی پتھر بدے ہوئے. توجہ میرے حال رکھو بھائی، توجہ میرے حال رکھو. آ جاؤ بھائی جنہوں نے بلا رہے ہیں سٹیج تے آ جاؤ اگے آ جاؤ، مہربانی کرو. قبلہ حضور تشریف لے آؤ، حضور تشریف لے آؤ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تشریف رکھو سارے آباد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضور دے صحابہ نو پھر کھان دی روٹی بھی کوئی نہ ملی، پیٹ تے پتھر بندے. حضور دی بارگاہ وچ آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ پہلے خندق کھو دیے، وقت مٹی چاہیے، وقت ٹھڈیاں ہواواں بھی جھلیاں. حضور ویکھو ہن بھوک لگی، ویکھو روٹی بھی کوئی نہیں ملی، ویکھو حضور اسی پیٹ تے پتھر بدے ہوئے. ایک ایک پتھر بدیا ہویا. جدو حضور دی بارگاہ وچ صحابہ اتنی عرض کی تھی حضور اسی پیٹ تے ایک ایک پتھر بنیا. حضور اپنے شکم اتر تو کپڑا اٹھایا نا تو صحابہ ایک پتھر بنیا تے حضور نے 2 پتھر بدے ہوئے سن. حضور نے 2 پتھر. میں کہ جڑے پہلے روٹیاں مکا کے آون، پیسے مکا کے حضور دی امت کو لاون، انہاں نو کیڑا پتہ ہے کہ حضور نے تے حضور دے صحابہ نے پیٹ دے اوتے پتھر کیویں بنے. پھر پیٹ تے پتھر بنے تے بھوک لگی، شدت ہوئی تو پھر کی بنیا؟ کی بنیا؟ اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے. اگلی گل کے بڑا بڑی ڈاڈی ہے. کی گل ہے؟ صحابہ نے روٹی کوئی نہیں ملی تو پھر کیا کیا صحابہ نے؟ جدو سامنے پھر لشکر آئے نا کافران دے 50-25 ہزار دے لشکر آئے کافران دے وڈے وڈے. جدو سامنے لشکر آئے نا تو حضور دے صحابہ جدو لشکران نو ویکھیا نا تو حضور دے صحابہ کہنے لگے یہی تو اللہ رسول کا وعدہ تھا. کیا کیا؟ یہی تو اللہ رسول کا وعدہ تھا. ہن دسو مولوی نو چنگی روٹی نہ لبے، حضرت صاحب نو چنگی روٹی نہ لبے، وہ آکھے گا یہی اللہ رسول کا وعدہ تھا. مولوی نو پیسے نہ لبن وہ کی آکھے؟ وہ آکھے گا یہی اللہ رسول کا وعدہ تھا. تسی جاندیاں جاندیاں محفل تو بعد تانوں لنگر والا شاپر نہ لبے، لنگر کھان نو نہ لبے، تسی آکھو کہ یہی اللہ رسول کا وعدہ تھا. اور بولو تے صحیح. ہن گلاں اوکھیاں آ گئیاں، ڈاڑیاں گلاں آ گئیاں.
تسی آکھو کہ بھئی یہی اللہ رسول کا وعدہ تھا، یہ روٹی نہ ملی، لنگر نہ ملیا جاندیاں، آکھو کہ یہی اللہ رسول کا وعدہ تھا۔ لیکن حضور دے صحابہ عجیب گل ہے، تو بھی دعوے کردا ہے میں بھی عاشق رسول ہاں، تے حضور دے صحابہ تے عشق کیتا نا حضور نال۔ ہن ویکھی انہاں کیویں پیار کیتا تے تو تے میں حضور دے دین نال کیویں پیار کیتا، حضور دے نال کیویں عشق کیتا۔ ہاں جی تو تے میں لنگر والا شاپر نہ لبے نا، تو تے میں دین تو بھی انکار کر بیندیا۔ او ویکھو جی 4 گھنٹے 5 گھنٹے محفل سنی، سانو دین نے کہہ دیتا ہے، سانو لنگر والا شاپر بھی نہ لبیا۔ تو میں کہا حضور دے صحابہ خندق کھودی، وقت مٹی چائی، وقت ٹھڈیاں ہواواں جلیاں، وقت بھوک لگی تو پیٹ تے پتھر بنے، روٹی بھی کوئی نہ ملی۔ جدو سامنے لشکر آئے تو حضور دے صحابہ فرمان لگے اور یہی تو اللہ رسول کا وعدہ تھا۔ عجیب گل ہے، روٹی کوئی نہیں ملی، یہی اللہ رسول کا وعدہ تھا، اور اللہ رسول نے سچ فرمایا۔ تو تے میں لنگر دا شاپر نہ لبے نا، اسا دا دین تو بھی انکار کر بیندیا، اور سانو دین دتا کیوے، سانو دین دتا کیوے۔ کہ حضور دے صحابہ کیا کیا، انہاں دین دا انکار کیتا، انہاں کیا کیا بھئی سانو روٹی نہیں ملی، دیکھو جی سانو دین کہہ دیتا ہے۔ نا حضور دے صحابہ کی فرمان دیں وعدن یہی اللہ رسول کا وعدہ تھا اور اللہ رسول نے سچ فرمایا، تو پھر روٹی کوئی نہ ملی تو کی کہندے وعدن اے منظر ویکھ کے ساڑھے ایمان پہلے نالوں گھٹے کوئی نہیں، بلکہ اے منظر ویکھ کے ساڑھے ایمان پہلے نالوں بھی زیادہ ہو گئے، ساڑھے ایمان پہلے نالوں بھی زیادہ ہو گئے۔ اے صحابہ حضور دے انہاں پیار کیتا حضور دے نال، تو تے میں حضور دے نال کے پیار کیتا، تو تے میں حضور دے نال کے محبت کی تھی۔ دلیا پیار تو انہاں کیتا، روٹی بھی کوئی نہ ملی، اتنی قربانیاں بھی دیتیاں۔ پھر تو سامنے حضور دے صحابہ دے کافروں دے لشکر آئے نا، صحابہ دے سامنے انہاں کہا یہی اللہ رسول کا وعدہ تھا، اور اللہ رسول نے سچ فرمایا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ انہاں کہا ساڈا اے منظر ویکھ کے ایمان گھٹیا کوئی نہیں، بلکہ پہلے نالوں بھی پختہ ہو گیا، پہلے نالوں بھی زیادہ ہو گیا۔ تے ہن تقریراں اسی بھی کر دیا، حضور دی شان دیاں تقریراں اسی بھی کر دیا، نعتاں اسی بھی پڑھ دیا، ساڑھے نعت خان بھی نعتاں پڑھ دیں، لیکن اتھے جناب پھول لگے، سٹیج لگیا، علماء بیٹھے، عوام بیٹھی، مجمع بیٹھیا، پیسے سٹن والے ہوتے بیٹھے، اتھے تقریر کرنی تے اتھے نعت پڑھنی ہو رہے، اتھے نعت پڑھنی ہو رہے، روٹیاں کھا کے 20 قسم دے جبے کبے پا کے اتھے کھلو کے سپیکر تے نعت پڑھنی ہو رہے، تے خندق کھودی ہوئے، مٹی چاہی ہوئے، ٹھڈی ہواواں برداشت کیتی ہوون، روٹی بھی کوئی نہ ملی ہوئے، تو سامنے وقت کافراں دے لشکر ہوون، جنگ لڑنی ہوئے، تو اس ویلے بندہ بک بھی کٹی ہوئے، تو وقت کافراں دے لشکراں دے سامنے کھڑے ہو کے وقت حضور دی بندہ نعت پڑھے، میں کہا جھلیا او نعت پڑھنی ہو رہے، ہاں جی او نعت پڑھنی ہو رہے۔ حضور دے صحابہ جو کافراں دے لشکر آئے نا سامنے، تو صحابہ نے اتھے نعت پڑھی، انہاں کیا کیا، انہاں فرمایا او دنیا لے ہو یاد رکھنا نحن الذین باجوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ انہاں کیوں دنیا لے ہو یاد رکھنا، نعتاں تسی بھی پڑھنیاں، تقریراں تسی بھی کرنیاں، حضور دیاں شاناں تسی بھی بیان کرنیاں، لیکن دنیا لے ہو یاد رکھنا تسی پیسے گھن کے نعتاں پڑھنیاں، تسی روٹیاں کھا کے نعتاں پڑھنیاں، تسی مجمع بلا کے سٹیج سجا کے تے سپیکراں تے نعتاں پڑھنیاں، تے دنیا لے ہو یاد رکھنا نعتاں تساں بھی پڑھنیاں، تواڈے جناب مولویاں نچ نچ کے تقریراں کرنیاں، نچ نچ کے نعتاں پڑھنیاں، تے دنیا لے ہو یاد رکھنا اسی او غلام ہاں حضور دے، اساں حضور دے او غلام ہاں کہ خندق کھودی، مٹی چائی، ٹھڈیاں ہواواں جھلیاں، روٹی بھی کوئی نہ ملی، تو وقت کافراں دے لشکر آئے تو تلواراں چاہ کے سینے اج تان کے انہاں کہا اوے دنیا لیو یاد رکھنا اساں حضور دے او غلام ہاں جڑے اس حالت وچ بھی اتنی قربانیاں دے بعد بھی اس حالت وچ بھی رسول اللہ تو قربان ہونے واسطے حاضر ہاں۔ انہاں کیا کیا، انہاں کہا اس حالت وچ بھی اتنی قربانیاں دے بعد اساں حضور دے او غلام ہاں جڑے حضور دے تے قربان ہونے واسطے حاضر ہاں۔ اتھے نعت خان نو تے مولوی نو ویلاں لب رہی ہون، ہاں جی ویلاں لب رہی ہون، جناب پیسے آ رہے ہون، روٹی کھادی بیٹھا ہوئے چنگی راری تے پیسے بعد ہی لفافہ بھی ملنا ہوئے، تے میں کہا اتھے گل کرنی ہو رہے، اتھے گل کرنی ہو رہے، اتنی تکلیفاں جو گزر کے پھر جدو سامنے جنگ چڑھن لگی انج ننگیاں تلواراں سامنے ہوون ہنے کٹ جانا ہے اتھے گردناں اتر جانیاں، تو پھر بندہ حضور دی نعت انج سینے تان کے نعت پڑھے، میں کہا جھلیا او نعت پڑھنی ہو رہے، اور نعت پڑھنی ہو رہے، اتھے تاں بھی کہہ دیں گے حضور تے ساڑھا سب کچھ قربان ہے،
مولوی کہہ دیں گے وہ جناب اسی حضور تو قربان ہاں، ساڈیاں جاناں بھی قربان ہیں، ساڈا جناب تن من دھن سب کچھ قربان ہے۔ نعت خان بھی پڑھ دیں گے یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ تو میں کہا اے کیوں نہیں کہندا بھئی جناب یا رسول اللہ کھاواں بھی تہاڈا، جدوں لوڑ پوے تا پھر گردن بھی کٹاواں تہاڈے نال، تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ تو میں کہا اے کیوں نہیں آتا بھئی حضور تیرے نام دی گردن کٹاواں یا رسول اللہ، اے بھی تا کہنا کیوں؟ اوتے پھر اوکھی گل آ جاندی ہے، اوتے پھر مشکل ہو جاندی ہے۔ چلیا حضور نال پیار انج کر کے نہیں ہو سکدا، تو تے میں تے حضور نال گلاں نال پیار کیتا نا، گلاں کر کے کہ حضور دے صحابہ گلاں نہیں کیتیاں، حضور دے صحابہ عملاً پیار کیتا۔ حضور دے صحابہ عملاً پیار کر کے دسیا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نثاراں ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں چاراں یاراں ورگا۔ رسول اللہ دے نام تے انگوٹھے چم دے ہو، انگوٹھے چم دے ہو، کون کون چم دے؟ اے پچھلے جڑے بیٹھے ہو تسی نہیں چم دے، سارے ہاتھ چاہو نا، سارے چاہو ہاتھ، سارے چم دے ہو حضور دے نام تے انگوٹھے۔ ایک دفعہ سٹیج تو لے کے تے آخر تک سیکورٹی والے تے انتظامیہ تے سارے حضور دے نام تے انگوٹھے چومو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا جنہاں چمیں انہاں نو سلام تے جنہاں نہیں چمیں تواڈی اپنی قسمت۔ میں اگلی گل کروں سا لیکن قبلہ شاہ جی بیٹھے ہن میں تے کردا نہیں ہاں۔ اچھا دسو اعلی حضرت بریلوی کی فرماندے ہیں؟ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دوویں جہان کس واسطے بنے؟ حضور واسطے بنے دوویں جہان۔ اب پچھلے نہیں بول رہے، تسی تو بیٹھے ہو اندر تے جڑے باہر بیٹھے انہاں نو ٹھڈ نہیں لگ رہی، تانوں سردی لگی بیٹھی ہے۔ دوویں جہان کس واسطے بنے؟ رسول اللہ واسطے بنے۔ اچھا جدوں دوویں جہان حضور واسطے بنے انگوٹھے کس واسطے بنے؟ انگوٹھے کس واسطے بنے نا؟ اتھے ہو جی انگوٹھے چمڑا کتے لکھیا ہویا؟ میں کہ کتے بھی نہیں لکھیا، تو دس کی چمڑا چاہیے؟ دوویں جہان جو تو حضور واسطے، انگوٹھے تیرے پیو واسطے بنے۔ انگوٹھے کس واسطے بنے نا؟ کس واسطے بنے؟ اچھا نال اے بھی دسو، اگلی گل بھی جاندے جاندے کر دیاں، انگوٹھے تے کیڑا پاسا حضور واسطے؟ بولو کیڑا پاسا حضور واسطے؟ ناخن والا پاسا تسی بچو، تسی خاموش پچھلیاں کول پوچھ رہے ہیں، او پچھلو تسی دسو انگوٹھے تے کیڑا پاسا حضور واسطے؟ ناخن والا پاسا حضور واسطے تے دوسرا پاسا حضور دے دشمناں واسطے۔ چمن والا پاسا حضور دے نام تے شاہ جی تے لان والا پاسا حضور دے دشمناں دے نام تے۔ لان والا پاسا میں کہ جھلیا میدان اوت دی طرف جاندیا نا شاہ جی، میدان اوت دی طرف جاندیا جڑے منافق سن 300 وہ کتھوں واپس آئے؟ مقام شوق تو 1.5 میل نہیں بندا۔ میں کہا حضور دے دور تے جڑے منافق ہیں نا 1.5 میل نہیں چلے، 1 میل تے ٹور نہیں گئے حضور دے نال۔ منافق حضور دے دور تے توجہ نال گل سننی ہے، حضور دے دور تے منافق 1.5 میل نہیں چلے تے 1 میل تے ٹور گئے نا حضور دے نال، 1 میل تے ٹرے۔ تے آج دا مسلمان جڑا کہندا میں عاشق رسول ہاں او تے حضور دے نال 1 انچ جتنا بھی نہیں چل سکدا۔ اے 1 انچ جتنا فرق نہیں ہے، 3 تو 4 سوتر دا ٹوٹل فاصلہ ہے۔ ایتھے حضور دا نا جدوں انج گھوم کے 4 سوتر ایتھے آندا ہے، اے پھر حضور دے دشمناں نو جا کے لاندے تے پھر کہندے کی جان اسی عاشق رسول ہاں۔ اقبال قلندر لاہوری کہندا ہے 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا۔ ہاں جے انگوٹھے چمڑے نہیں حضور دے نام دے تو لانے بھی رسول اللہ دے نام تے شروع کر۔ ہاں جے لانے نہیں نا حضور دے دشمناں دے نام تے تو پھر حضور دے نام تے چمڑے بھی چھوڑ دے تو جا کے۔ چمڑے حضور دے نام تے تے لانے حضور دے دشمناں دے نام تے۔ ہاں جی ہمدردی مولا حسین نال بھی تے دوستی یزید نال بھی۔ چلیا یہ انگوٹھے تے جانا کس واسطے آن؟ یہ سارا کچھ بنیا رسول اللہ دے نام تے، اے حضور دے نام تے ملیا۔ تے قربان بھی اعلیٰ حضرت بریلوی کی فرمان دیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہوا۔ کائنات تے جھلیا قیمت ہے ہی اسے چیز دی جڑی حضور دے نام تے قربان ہو جائے۔ جڑی حضور دے نام تے قربان نہیں نہ ہوئی، بابا جی فرماتے تھے اس چیز دا اسی 4 پانے نپ کے انہاں جانا دا اسی کی کرنا ہے، انہاں انگوٹھیاں دا انہاں جناب ایڈیاں جناب جانا دا اسی کی کرنا ہے کہ حضور دے نام تے قربان نہ ہوئی ہیں۔ تو جیڑا حضور دے نام تے ایک مور نہیں دے سکتا حضور نو، مولویاں دی تے گل ہی کوئی نہیں نا، اسی کوئی اپنی ذات واسطے منگن تے نہیں نہ آئے۔
ہاں جڑا بے شک سانو نہیں نہ دینا پرچیاں بے شک نہ دے اسی تو حضور دی بارگاہ وچ کہہ دینا ہے یا رسول اللہ اسی تو تہاڈا نام لے کے گئے سا اگو لوکاں آکھیا نہیں مولوی سیاست کر دیں مولوی کی کر دیں سیاست کر دیں گل ہے نا اچھا ہن میں تھوڑا جہا شجرہ پڑھ دیا سیاست والا شجرہ اسی کر دیا سیاست ساڈے امیر محترم قبلہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب وہ کر دیں سیاست حضور قبلہ امیر المجاہدین فرمائی سیاست حضرت مولانا نیازی علیہ رحمہ انہوں فرمائی سیاست حضرت امام احمد شاہ نورانی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرمائی سیاست پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمائی سیاست پیر سید دیدار علی شاہ صاحب فرمائی سیاست پیر مان کی شریف فرمائی سیاست پیر افسیال شریف فرمائی سیاست قائد اعظم محمد علی جناب فرمائی سیاست علامہ محمد اقبال فرمائی سیاست تردے جا ہوتے قطب الدین ایبک فرمائی سیاست شہاب الدین محمد غوری فرمائی سیاست آجی ظہیر الدین بابر فرمائی سیاست محمود غزنوی فرمائی سیاست سلطان صلاح الدین ایوبی فرمائی سیاست سلطان نور الدین زنگی فرمائی سیاست اتے ٹر جاؤ چل دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمائی سیاست حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی سیاست حضرت امام حسن فرمائی سیاست حضرت مولا علی شیر خدا فرمائی سیاست حضرت عثمان غنی فرمائی سیاست حضرت فاروق اعظم فرمائی سیاست حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمائی سیاست خود رسول اللہ فرمائی سیاست حضور سیاست فرمائی یا نہیں فرمائی اور جڑا میاں علی اللہ کھوتے خیل اتریا کھوتے خیل اے نیازی نہیں ہے اے نیازی نہیں ہے کون ہے کھوتے خیل ہے ہاں نیازی ہوئے جنہیں حضور دی ختم نبوت ہوتے پیرا دیتا ہاں اسی کائنات اسے نو نیازی منیا قبلہ حضرت نوح علیہ السلام سن جنہوں دا پتر کشتی چنا ہونا کہ میں پہاڑا تے چڑھ جا سا جدو رب دا جدو پانی دا غوطہ بھیجیا نا رب نے جدو ڈبویا آپ نے فرمایا یا اللہ پتر رب فرمایا نا اے نو ہن پتر نہیں بنیا ہو تیرا ہن تیری اسے جو نکل گیا ذریت جو جلیا نبی دا پتر اگر دو نمبری کرے نبی دے نال رب فرماندا او ذریت جو نکل گیا کہ جیڑا نیازی ہوے حضور نال دو نمبری کر جائے او نیازی جو رہ سکدا جلیا اسی انہوں نیازیاں جو کڑیا ہویا اسی نیازی اس نے من دیا جنہیں حضور دے نال وفا کی تھی جنہیں حضور دی ختم نبوت ہوتے پیرا دیتا پیرا کمیں دیتا آپ نے برف دے بلاکہ دے لٹان دے سن جتنا وڈا جمان ہوئے نا 5 منٹ آپ نے ہاتھ برف نہیں نپ سکتا مولانا نیازی مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی آپ نے برف دے بلاکہ دے لٹان دے سن آدھا گھنٹہ آپ دا جسم سن ہو جانا ہے پھر جدو بے ہوش ہوندے ہیں نا تو آپ نے چوک کے سیڈ تے رکھ دیندے ہیں پھر جدو ہوش آندا ہے نا تو پوچھتے سن لو دس نیازی ہن حضور دی ختم نبوت دی گل کرے گا جدو آپ نے ہوش آندا ہے تو ایک گل فرماندے سن تاجدار ختم نبوت جھلیا نیازی ہوے اج تو لے کے حضور تک تانوں دسیا جڑا کھوتے خیال ہے ہن جیل وچ پیا تہاڈی اٹک جیل وچ رہیا ہن پنڈی گیا اے کی آکھدا ہے میں پاکستان نو کی بناونا ہے کی بڑا بڑا ہے اچھا ریاست مدینہ کس بنائی آئی ریاست مدینہ کس دی آئی رسول اللہ دی ریاست آئی نا کس دی ریاست آئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی ریاست آئی آپ دی ریاست دے پہلے خلیفہ کون ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں حضرت امام حسن پھر حضرت امیر معاویہ پھر چلتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز پھر چلتے ہیں سلطان نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی انج ٹور رہا ہوں آج دن تک میں کیا ریاست مدینہ کے جڑے خلفاء سن حکمران سن وہ داڑیاں مڈا کے باندھے ہوندے سن اب بولو داڑیاں مڈا کے باندھے ہیں پگڑیاں لہا کے باندھے ہیں اے سنت لباس دی جگہ تے پینٹ کوٹ پا کے باندھے ہیں ٹائیاں لا کے باندھے ہیں فیصلہ کرنے واسطے سامنے رب دا قرآن رکھ دیاں یا یہود و نصارہ دی کتاباں رکھ دیاں اور بولو تے صحیح رب دا سامنے کی رکھ دیاں فیصلے واسطے رب دا قرآن رکھ دیاں یا یہود و نصارہ دی کتاباں پینٹ شرٹ پا کے باندھے ہیں یا سنت لباس داڑیاں مڈا کے باندھے ہیں یا رکھ کے باندھے ہیں ہون جڑے منہ چھلوا کے آ کے کہندے اے مولویاں دا کیڑا کام ہے سیاست وچ پترو تسی دسو تہاڈا کیڑا کام ہے سیاست وچ سیاست تا ہے حضور خود فرمایا نا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء بنی اسرائیل نے سارے نبیاں فرمائی سیاست پھر خود حضور کی تھی سیاست پھر حضور دے خلفاء پھر جناب تابعین تبع تابعین پھر جناب بزرگان دین چلدیاں
قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال علیہ رحمہ، پھر بابا جی قبلہ امیر المجاہدین، الشاہ امام احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ، پھر مولانا نیازی علیہ رحمہ، پھر بابا جی، پھر چل دیا میں کہا چلیا سیاست ہے اے مسلمانہ دی سیاست یہ ہے ہن تو دس اے جڑے دین دے دشمن سامنے جو تو نصارہ دی کتاباں رکھ کے آگے کہندے اے مولویاں دا کیڑا کام ہے سیاست ہے؟ پترو تسی دسو تہاڈا کیڑا کام ہے سیاست ہے؟ سیاست ہے نبیوں دی وراثت تے نبیوں دے وارث کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء دے وارث ہیں علماء مشائخ۔ ہن دسو نبیوں دی جڑی وراثت ہے سیاست والی او کنہاں دے کول آئی؟ علماء کول آئی کہ نہ آئی؟ ہن اے دسن انہاں دا کیڑا کام ہے سیاست؟ سیاست ہے علماء دی۔ اے فضول آیا ہوا کام نو اجی مولویاں دا کیڑا کام ہے سیاست؟ مولویاں دا نام ہے تے جناب کام ہے تسبیحاں پڑھنیاں، نمازاں پڑھانیاں، روزے رکھنے، حج عمرے کرانے، گل ختم۔ میں کہا نہ جھلیا، جدوں تک حضور دے دین کولو اقتدار والی پاور آئی نا اس وقت عالم کفر اپنے گھر وچ بیٹھ کے بھی انجن کمدا انجن کمدا ہوندا سی۔ تے اج 2.25 ارب مسلمان موجود، 57 اسلامی ملک موجود، ہاں جی فوجاں موجود، ایٹم بم موجود، میزائل موجود، دنیا دے اسلحہ موجود، تو پھر فلسطین تے بمباری ہو جائے، پھر فلسطین دیاں دھیاں روندیاں ہون۔ محمد بن قاسم ایک دھی نے خط لکھیا نا، ایک دھی خط لکھیا، انہیں آکھو راجہ دار جڑا گنڈا ہے نا وہ ساڑھے تے ظلم کردا ہے، ساڑھے نال چھیڑ چھاڑ کرنا۔ تو محمد بن قاسم ایک دھی دے پیچھے سمندر پار کر کے پورا لشکر لے کے آگیا سندھ آیا کہ نہیں آیا؟ ایک دھی پکارے، ایک مسلمانوں دی بیٹی پکارے، محمد بن قاسم لشکر لے کے آ جاوے۔ تے آج فلسطین دی ہزارہ دھیاں پکار رہی ہیں، ہے کوئی محمد بن قاسم؟ تو ساڑھے مولوی تے مسلمان کیا دیں اور کہندے او دھیاں او جناب بچیو ہن اسلام امن دا درس دینا اور دھیاں روندیاں اور کہندیاں ہے کوئی ساڑھی مدد کرن والا، ہے کوئی ساڑھی عزت دی حفاظت کرن والا؟ تے اج تے مسئلہ کی کہندا ہے؟ اے کہندے نہیں دھیو ہن تسی عزت لٹواؤ، ہن جناب اس اسلام دا امن دا درس دیندا ہے نا، اسلام ہن ہتھیار چاہن دا درس نہیں نہ دیندا۔ ایک دھی دے پیچھے محمد بن قاسم پورا سندھ تو لے کے ملتان تک آ جائے، سمندر پار کر کے آ جائے، تے تسی تے میں ہزاراں دھیاں روندیاں، کشمیر دیاں 90,000 دھیاں اگلے چاہ کے گن گئے ہندو تے سکھ، تے تسی تے میں انہاں دھیاں واسطے کی کیتا ہے؟ وہ ساڑیاں ماما بہنا نہیں ہیں، وہ ساڑیاں ماما بہنا نہیں ہیں۔ پھر تہاڈی دھی بہن میری دھی بہن دی طرف ایک دفعہ کوئی اگ چاہ کے ویکھے اسی کی کردے ہیں اس دے نال؟ سیدھا فیر نہ مار دے تے جھلیا وہ بھی تو ساڑیاں دھیاں بہنا ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ بھی تو ساڑیاں ماما بہنا ہیں کہ نہیں ہیں؟ آسیہ صدیقی جڑی 20 سال تو جناب قید وچ بیٹھی امریکے دی، وہ ساڑی دھی بہن ہے کہ نہیں؟ پھر سانو کی کرنا چاہیے؟ گھر با کے ٹکر کھانے چاہیے، گھر با کے اپنے کم کاروبار چمکانے چاہیے۔ مولوی صرف مسیداں وچ بیٹھ کے تسبیحاں مصلے کیتی رکھن، پیر صاحب جناب تعویذ دتی رکھن، ہاں جی نعت خان نچ نچ کے نعتاں پڑھی رکھن، تے مولوی جناب پیسے لئی رکھن، تقریراں کیتی رکھن، تے گل ختم۔ مسلمان جڑا ہے سیدھا او جی تے مولویاں دے کام ہیں، تے میں کہا تو کلمہ نہیں پڑھیا، تو کلمہ نہیں پڑھیا؟ جلیا مولویاں پچھوں کا کلمہ تو نہیں نہ پڑھیا۔ عام مسلمان او جی دیکھ لگے تے مولویاں دے کام ہیں، عام مسلمان دا کی کام ہے؟ یہ اپنے کاروبار کرے، پیسے لٹے تے جناب ٹکر کھاوے، ڈیڈ بھرے اپنی بھی تے پترا دی بھی، گھر بہ کے مزے کرے۔ میں کہا چلیا جدو حضور دے دین دی گل آندی ہے نا پھر جتنا مولویاں تے پیراں تے لازم ہے اتنا ہر کلمہ گو تے لازم ہے، ہر کلمہ گو تے لازم ہے۔ تے اس وقت نہ ہی امن دا وقت ہے، نہ ہی نمازاں دا وقت ہے، نہ ہی روزیاں دا وقت ہے، نہ ہی حج کرنے دا وقت ہے، نہ ہی تسبیحاں چھکن دا وقت ہے، نہ ہی تعویذ دین دا وقت ہے، نہ ہی جناب اتنے بہ کے گوشہ درود بنا کے او کرن دا وقت ہے، نہ تقریراں دا وقت ہے، نہ نعت خوانیاں دا وقت ہے، نہ محفلاں کرن دا وقت ہے، نہ یہ وقت میلاد کرن دا ہے۔ یہ وقت صرف اور صرف حضور دے دین واسطے ہتھیار چوک کے تے میدان وچ آ کے جہاد کرن دا وقت ہے۔ ہاں جیڑا نہیں نہ کر رہا وہ گناہگار ہے، پکی گل ہے گناہگار ہے۔ قبلہ شاہ جی بیٹھے، قبلہ شاہ جی میں ایک گل کرن لگا، فلسطینیاں دی اتنے کی جا رہی ہے؟ جانا جا رہی ہیں فلسطینیاں دیاں، ساڑی قوم اتنے بیٹھ کے دعا کر دی پئی ہے، یہ وقت دعا دا نہیں ہے۔ فلسطینیاں واسطے او جی دعا کرو فلسطینیاں واسطے کی جی فلسطینیاں دیاں جانا بچ جان۔ میں کہ جھلیا دعاواں دی ضرورت انہاں نوں نہیں، دعاواں دی ضرورت 57 اسلامی ملکاں دے حکمرانوں تو لے کے عوام تک انہاں نوں ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ انہاں دی تا جا رہی ہے جان، تے انہاں لوگاں دا ساڈا جا رہا ہے ایمان۔ جان قیمتی ہے یا ایمان قیمتی ہے؟ اور جھلیا وہ اپنے ایمان تے محفوظ لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟
اور جان دے رہے ہیں اسرائیل نو کہہ رہے ہیں اوئے اسی جان دے سکتے ہیں قبلہ اول واسطے حضور دے دین واسطے لیکن اپنا ایمان نہ چھوڑ سکتے اتنے تو مسلمان کی کہتے ہیں اور نہیں ساری جان قیمتی ہے اسی چپ کر کے بیٹھے ہیں اسی اپنے نبی دے دین ہوتے چل کے جہاد نہیں کرنا ایمان جاندہ ہے تو جاوے ساری جان بچ جانی چاہیے اور جلیا دعاواں دی ضرورت فلسطینیوں نو نہیں ہے اور دعاواں دی ضرورت تانوں تے مینوں ہے دعاواں دی ضرورت تانوں میں نہیں ہے انہاں دی تے جان جا رہی ہے تہاڈا تے میرا ایمان جا رہا ہے اتنے بیٹھ کے جی دعاواں منگو اتنے بیٹھ کے تسبیحاں چھکو درود پڑھو ہن نواں کام کڈیا انہاں نے کی جی او جی اسی 2.5 کروڑ دفعہ نا فلسطینیوں واسطے سورہ فیل پڑھن لگے میں کہا چلیا بہ کے سورتاں پڑھن دا ٹائم نہیں ہے رب دے قرآن وچ برکت ضرور ہے لیکن چلیا برکت اس ویلے آندی ہے جلے بندہ نال قرآن دے میدان بھی لاوے نال میدان بھی لاوے وہ جڑی بادشاہ دی دھی آئی نا مہر النساء وہ کی کر دی آئی جدو قرآن پڑھ دی آئی نال تلوار رکھ دی ہوندی آئی اور جلیا قرآن بھی مدد اس ویلے کرتا ہے جدو بندہ نال ہتھیار لے کے آوے قرآن کہنے تو میرا حکم جڑا 550 آیت میں تانوں دسی جہاد والی میرے نا دا جڑا میں تانوں حکم دیتا او منندے کوئی نہ ہو اس تے عمل کرتے کوئی نہ ہو تے خالی قرآن پڑھن نال میں تہاڈی مدد کراں جلیا قرآن دو تے عمل کر وقت قرآن پڑھ وقت ویکھی قرآن مدد کردا ہے کہ نہیں کردا لیکن عمل اسی کرنا کوئی نہیں اسی خالی گلاں کرنیاں اسی خالی تے بیٹھ کے او جی سورتاں پڑھی رکھو فلسطینیاں دی مدد ہو جائے گی اے سورتاں پڑھن دا ٹائم نہیں ہے سورتاں پڑھنیاں میں ہیں نا وہ تو فلسطین جا کے پھر پڑھ انہوں نے کہہ کہ اسی او جڑے جانا دے سکتے ہیں لیکن حضور دا قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ سکتے پھر پتہ لگے تو کتنا قرآن پڑھنا نال ہے گھر بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہو رہے سامنے گولی چل رہی ہوئے تے انج سینہ تان کے پھر قرآن پڑھنا ہو رہے قوم نے پھدو لایا ہویا مولویاں بھی جناب سارے ہیں اور جی دیکھو اسلام امن نال آیا میں کہ جلے اسلام امن نال نہیں آیا اسلام تلوار نال آیا ہن تھک گئے ہو گل مکا دئیے گل ختم کر دئیے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آخری ایک دو گل کریے تو گل مکائیے لیکن جڑے پیچھے والے بیٹھے ہو نا تسی تے انج بیٹھے ہو بھائی جویں نا تانوں ٹکر دا انتظار ہے ہن روٹی ملے مولوی جان چھوڑے تے گھر جائیے اسی تہاڈے کول فلسطین دے جہاد دی امید رکھ کے آیا تسی روٹیاں دے انتظار وچ بیٹھے ہو انج چپ کر کے بیٹھے ہو جویں تہاڈا ساڈے نال تعلق ہی کوئی نہیں او جلیا ساڈے نال کوئی نہیں تعلق جس نبی دا کلمہ پڑھیا آئی اس نال تے تعلق رکھ تو میں اپنی گل کراں اپنی ذات دی کراں پھر تو چپ کر کے بیٹھ کہ مولوی تے اپنی ذات دی گل کرن آیا جے جلیا حضور دے دین دی گل کر رہا تے تو دین دا کلمہ نہیں پڑھیا حضور دا جتنا دین دا میں لگدا اتنا تو نہیں لگدا دسو ایک سوال ہے میرا سٹیج تو لے کے تے آخری بندے تک او گیٹ وچ کھڑے ہوئے بندے تک سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسے صحابی نو انج کر کے تسبیح دیتی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انج کر کے تسبیحاں ونڈیاں ہون بھئی اے تسبیح لے کے اس دا حق کون ادا کرے گا روزانہ سویرے بھی شامی بھی 10 تسبیحاں درود دیاں 10 تسبیحاں استغفار دیاں 10 تسبیحاں کلمے دیاں 10 تسبیحاں جناب فلانی چیز دیاں 10 تسبیحاں تسبیح فاطمہ دیاں 10 تسبیحاں سورۃ فاتحہ دیاں 10 تسبیحاں جناب کل ولہ دیاں حضور ونڈیاں تسبیحاں درود دے فضائل حضور ضرور بیان کیتے ہیں لیکن رسول اللہ تسبیحاں نہیں ونڈیاں حضور اگر ونڈیاں تے سانو آ کے دسو میں بالکل میں تسی تے میں برابر اگر کوئی کہندا نا حضور کسے نو تسبیح دتی ہے تے مینوں ایتھے آ کے دسے آ کے رسول اللہ انج کر کے تسبیح دتی ہے کسے نو نہیں دتی البتہ رسول اللہ نے نا انج کر کے تلواراں ضرور ونڈیاں انج کر کے حضور تلوار چاہی میدان عہد اندر انج کر کے حضور فرمایا تلوار لے کے اس دا حق کون ادا کرے گا رسول اللہ تسبیحاں نہیں ونڈیاں حضور تلواراں ونڈیاں تسی تے میں تسبیح مسلح تے لگے رہے تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے ہم نے یزید دی جڑی فوج آئی نا اور جڑے یزید دی فوج بعد وچ بنی پہلے جڑی حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ ہوتے جڑے 18,000 بندے آ کے بیعت کیتی آئی نا تلواراں لے کے آپ دے نال کھڑوتے ہیں انہاں کی کیتا آئی تلواراں بیچ کے سونا لے آنے تے آج دی امت کی کر دیے آج اپنے ہتھیار بیچ کے آج جہاد دا ذکر بیچ کے تے تسبیح مسلح خرید لے تسبیحاں پڑھو جناب مسلح چاہو گل ختم حضور تسبیحاں نہیں ونڈیاں حضور نے تلواراں چاہیاں حضور فرمایا تلوار لے کے اس دا حق کون ادا کرے گا تلوار لے کے اس دا حق کون ادا کرے گا ایک صحابی آئے دوسرے آئے تیسرے آئے حضور نے انہوں نے تلوار نہیں دیتی
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور انہیں پوچھا یا رسول اللہ دسو تلوار دا حق کیڑا ہے، حق کیڑا ہے تلوار دا؟ حضور فرمایا اس تلوار دے ترائے حق ہیں۔ کتنے؟ ترائے حق ہیں۔ کیڑے کیڑے؟ ایک اے جڑے بندے کو تلوار ہوئے نا رسول اللہ دی تلوار، اے جڑے بندے کو تلوار ہوئے او بندہ میدان جو پیچھے نہ نسے بلکہ اگے جائے، میدان جو پیچھے نہ نسے بلکہ اگے جائے۔ اتھے اگر آ جائے ہن پولیس دا ڈالا تو میں ویکھاں گے اتھے کون کون بہندا جلیا گلاں کرنیاں سوکھیاں، تقریراں کرنیاں سوکھیاں، نعتاں پڑھنیاں سوکھیاں، ہاتھ چمانے پیسے لینے سوکھیں، رسول اللہ دے نام تے حلوے بریانیاں کھانیاں سوکھیاں، حضور دے نام تے ہتھ کڑی لوانی اوکھی۔ لیکن مزہ کیوے؟ لطف سجن، لطف سجن اور کارے سجن۔ جلیا روٹیاں تے روزانہ ہی لبدیاں، حلوے بریانیاں حضور دے نام تے روزانہ ہی لبدیاں، ہاتھ چمن والے لوگ تے روزانہ ہی لبدیں، پیسے تے ہاتھاں نال روزانہ ہی لبدیں۔ لطف سجن اور جلے ہاتھ چمن والے تے روزانہ ہی ہوندے تے کارے سجن ہاتھ کڑی تے کدے کدے لگدی۔ روٹیاں ملن، نذرانے ملن، لوگ ہاتھ چمن، اس ویلے واہ واہ بڑا مزہ آوے، او جی واہ جی واہ حضور دا صدقہ مل رہا، تے حضور تے نام دی ہتھ کڑی لگے، پھر ڈڈ درد پے جائے، میں تے حضرت ہونا، او جی مینوں کیوں ہتھ کڑی لگی؟ میں کہ کمینیا جس نبی دے نام تے ساری زندگی حلوے تے بریانیاں کھادیاں نہیں، جس نبی دے نام تے ہاتھ چمائے نہیں، جس نبی دے نام تے ساری دنیا دیاں تینوں نعمتاں ملیاں، اس نبی دے نام تے ہتھ کڑی لگی، اور کس دے نام تے لگی؟ حلوے بریانی ملن واہ واہ ہتھ کڑی لگے تو درد پہ جائے، تکلیف ہو جائے، ہتھ کڑی کیوں لگی؟ اور جلیا مزہ تا اے وے کہ لطف سجن اور کارے سجن، انج بھی سجن اور انج بھی سجن، اور مزہ تا انجے لوگ ہاتھ چمن او بھی واہ واہ، نذرانے دین حلوے بریانیاں ملن او بھی واہ واہ، جے رسول اللہ دے دین دے نام تے ہتھ کڑی لگے او بھی واہ واہ۔ حضور تے صحابے حضور کی فرمایا؟ حضور فرمایا پہلا حق اے وے جڑے بندے کو تلوار ہوئے میدان جو پیچھے نہ نسے بلکہ اگے جائے۔ دوسرا حق اے وے کہ اے کسے مسلمان ہوتے نہ چلے، کسے مسلمان ہوتے نہ چلے۔ تیسرا حق اے وے کہ اللہ رسول دے دشمنہ ہوتے، کافرہ ہوتے اور حضور دے گستاخوں ہوتے اتنی چلے اے تلوار چلدیاں چلدیاں ٹوٹ جائے، ٹیڑھی ہو جائے، ہاں ٹیڑھی ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ ہاں اے ترائے حق ہیں۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب تلوار لئی نا حضور علیہ السلام کو، تو آج دے مولویوں دی طرح ہاتھ باندھ کے نہیں چلے، ہم امن والے ہوتے ہیں، ہم پیار والے ہوتے ہیں، ہم اخلاق والے ہوتے ہیں، ہم تو جی دیکھیں نہیں، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، کہا کہ تو کسی نے کچھ آدھا یا نہیں آدھا، اسلام ہر کسی نے کچھ آدھا۔ ہاں جی اسلام تو کسی کو کچھ نہیں کہتا، اسلام تو کسی کو چھیڑتا نہیں ہے۔ بابا جی فرماتے سن اسلام کسی نو چھیڑتا نہیں، لیکن جڑا اسلام نو چھیڑے پھر اسلام اس نو چھوڑتا بھی نہیں، چھوڑتا بھی نہیں۔ آج تے مولوی کی کہندے ہیں، آج تے لوگ کہندے ہیں بھائی حضرت ابو دجانہ نو چاہیدا سی حضور دے کولوں تلوار لے کے نا اینج ہاتھ باندھ کے میدان وچ جاندے، اینج کر کے لیکن جی ہم تو امن والے ہوتے ہیں، ہم تو اخلاق والے ہوتے ہیں، ہم تو پیار والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو دجانہ گئے کیویں؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دی تلوار لئی تے اینج سینہ تان کے گئے، کیویں؟ اینج سینہ تان کے، اینج کر کے جدوں گئے نا تو حضور دے صحابہ حضور دی بارگاہ وچ آ گئے۔ حضور دے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ تہاڈا غلام ہے، تہاڈا صحابی ہے، ویکھو اے تے بڑی آکڑ والی چال چل رہا، اے تے تکبر والی چال ہے، اے تے غرور والی چال ہے، اے چال تے رب نوں بڑی ناپسند ہے، تو تہاڈا غلام چل رہا، لہذا اپنے صحابی نوں منع کرو کہ اے غرور والی آکڑ والی چال نہ چلے۔ تو حضور نے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرے غلاموں اور میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ، اے جڑی چال ہے نا اے بڑی غرور والی چال ہے، اے بڑی تکبر والی چال ہے، اے چال بڑی آکڑ والی چال ہے، اے چال رب نو بڑی ناپسند ہے۔ لیکن اے میرے صحابہ جدوں اے آکڑ والی چال این سینہ تان کے جڑی چال ہے نا، اے میرے صحابہ جدوں اے چال میرے دشمنوں دے سامنے ہوئے پھر رب نو بڑی پسند ہے۔ ویسے چال بڑی ناپسند ہے رب نو، لیکن جس ویلے میرے دشمنوں دے سامنے ہوئے پھر اے چال بڑی پسند ہے۔ تو حضور دے غلام ہوندا ہی ہوئے جڑا حضور دے سامنے حضور دا دشمن آوے نا تو پھر وہ اپنے چو باہر ہو جائے، پھر اس نو غصہ آ جائے، پھر اس نو جلال آ جائے۔ جس نو حضور دا دشمن ویکھ کے غصہ نہیں نہ آندا پھر وہ اپنے بارے سوچے کہ میں کیڑی کیٹیگری وچ کھڑوتا۔ حضور دے صحابہ آخری گل فتح مکہ والے دن جدو حضور دے صحابہ تو حضور فاتحانہ انداز وچ آ رہے سن نا تو سامنے بڑے بڑے کافر کھلوتے ہیں، بڑے بڑے حضور دے دشمن کھلوتے ہیں، بڑے بڑے دشمن کھلوتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ کی فرمایا؟
آپ جدو ویکھیا نا سامنے بڑے بڑے کافر وہ بھی کھلوتے جنہاں حضور نو تکلیفاں دیتیاں، وہ بھی کھلوتے جنہاں حضور تے معاذ اللہ عذریاں سٹیاں، وہ بھی کھلوتے جنہاں حضور نو معاذ اللہ طرح طرح دیاں تکلیفاں دیتیاں. تو آپ دیکھیا حضور دا غلام ہوئے کہ حضور دے دشمن نو ویکھ کے جلال نہ آوے، غصہ نہ آوے، یہ نہیں ہو سکدا. حضور دے صحابی حضرت سعد بن عبادہ جدو کافراں نو ویکھیا نا حضور دے دشمناں نو بڑے بڑے، آپ نے تلوار کاٹ لی، آپ نے تلوار کاٹ لی. آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے ہٹ جاوے کافر دیو پترو، الجوم یوم الملحمہ، الجوم یوم الملحمہ، الجوم تستعذ الکعبہ. آپ نے کہا اے کافرو ہٹ جاؤ، آج لڑائی دا دن ہے، آج جنگ دا دن ہے، آج کعبے دے وچ بھی بندے قتل کر کے رکھ دیں. ہاں آج کعبے دے وچ بھی جتے مکھی مارن دی اجازت کوئی نہیں. حضور دے صحابی کی کہہ رہے ہیں؟ انہاں کہا ہٹ جاؤ، آج کعبے دے وچ بھی بندے قتل کر دیاں گے. اور جلیا جدو سامنے حضور دا دشمن ہوئے نا پھر حضور دا غلام ہوندا ہی ہوئے جس نو حضور دا دشمن ویکھ کے غصہ آ جائے، جلال آ جائے، بندے نو کوڑ لگ جائے، غصہ چڑھ جائے کہ حضور دا دشمن ساڈے مقابلے وچ کھڑوتا. اس واسطے پیار ہنج ہوندا ہے. جلیا مجدد پاک مجدد الف ثانی امام ربانی شیر ربانی آپ کی فرماندے بندہ لکھاں کروڑوں دفعہ درود پڑھ لوے کہ حضور دی عزت تے حملہ ہوئے تے بندے دے دل وچ ذرا جیا جناب خیال بھی نہ آوے، بڑی ذرا جی تکلیف بھی نہ ہوئے تو مجدد پاک کی فرماندے آپ فرماندے او دا درود جڑا ہے نا وہاں جو لپیٹ کے تو اس دے منہ تے مار دیتا جائے. ہاں جڑا کروڑوں باری. اور جی ہم نے منصوبہ بنایا ہے اس ربیع الاول میں ہم 1 کروڑ مرتبہ حضور کو درود پیش کریں گے. کہ حضور تواڈے کولوں کی امید رکھ رہے ہیں؟ حضور تواڈے کولوں اپنے دین دی حفاظت واسطے میدان جہاد وچ آن دی امید رکھیے تے تسی. اور یہ ہم نے منصوبہ بنایا ہے، میسج چل دیں ہم نے منصوبہ بنایا ہے 1 کروڑ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود کا تحفہ پیش کرنا ہے. تو اے کیوں نہیں کہندے؟ ہم نے منصوبہ بنایا ہے کہ 1 لاکھ مجاہد ہم یہاں سے تیار کر کے ہتھیار دے کے فلسطین بھیجیں گے حضور کے لیے. اے منصوبہ کس بنانا ہے؟ اے منصوبہ کس بنانا ہے؟ وہ جی ہم نے اتنوں کو داڑیاں رکھوا لی، اتنوں کو پگڑیاں بنوا لی، اتنوں کو نمازی بنا لیا. میں کہا اتنا نے نمازی بنایا، اتنا مجاہد کتنا نے بنایا؟ نمازی تو بنایا، پگڑیاں تو بنوائیاں، داڑیاں تو رکھوائیاں، تو مجاہد تو کتنے نے بنایا؟ پیچھے قرآن تے حملہ ہویا نا، قرآن پاک شہید ہویا، قرآن پاک دی معاذ اللہ بے حرمتی ہوئی سویڈن وچ ڈنمارک دے اندر اور جناب ملکاں دے اندر. اچھا ساڈے مولویاں کی آکھیا؟ ساڈے مولوی کہندے انج کرو نا جی حضور دا قرآن چلایا گیا استغفر اللہ. اچھا جی ہن کرنا کہ وے اپنے گھر سے ایک بندے کو حافظ بنائے. قبلہ شاہ جی اپنے گھر چو ایک بندے نو حافظ بناؤ. میں کہ جناب جدو جرنل تو لے کے دیہڑی کرنے والے تک ہر بندہ حافظ ہوئے تو پھر قرآن دلا دیتا جائے. میں کہ زلیل دیا پترا اس ویلے حافظ نہیں چاہیے، اس ویلے قرآن دے حافظ چاہیے. جی حافظ بناؤ حافظ بناؤ. میں کہ کمینیا اس ویلے جڑا نا حافظ نہیں چاہیے ہوندے، جرنل بھی حافظ ہوئے، فوج دا جرنل وہ بھی حافظ ہوئے، تلے جناب مولوی بھی حافظ ہون، جناب حکمرانہ بھی لوگ حافظ بیٹھے ہون. ڈیزل تے دوسرے بیٹھے نہیں ڈنڈا کٹ کے، دوسرے بیٹھے نہیں مولوی وہ حافظ نہیں ہیں اور دین تے جان لینے والے نہیں ہیں. کہا کہ چلیا جدو اتوں لے کے تے تلے تک حافظ بڑی تعداد وچ ہون، لکھاں تے کروڑاں حافظ ہون تو پھر قرآن جلا دیتا جائے. کہا کہ پھر اس ویلے حافظ نہیں چاہیے، اس ویلے قرآن دے محافظ چاہیے. ہاں کوئی اسلام دے مزاج نو بھی سمجھو. اسلام دا مزاج یہ نہیں ہے کہ قرآن جلایا جائے تو ساڈی قوم وہ جی پترا نو حافظ بناؤ. تو حافظ کس بنانا قرآن دا؟ نمازی بناؤ. تو میں کہ مجاہد کس بنانا ہے؟ ہاں جی حاجی بناؤ. تو مجاہد کس بنانا ہے؟ حاجی دی بڑی عزت ہے، نمازی دی ہوتی ہے بڑا پکا نمازی ہے. اس جناب اتنے حج کیتے ہوئے ہیں، اس بندے اتنے عمرے کیتے ہوئے ہیں. میں کہ نمازی دی بھی عزت ہے تو جناب حاجی دی بھی عزت ہے. تو جیڑا قرآن دی 550 آیتوں تے چل کے حضور دے دین واسطے جہاد کرے، جہاد دی گل کرے وہ دہشت کر دے. حاجی دی عزت ہے تو مجاہد دہشت کر دے. حج دا حکم ہی تو قرآن وچ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا نا حج دا حکم. جے صاحب استطاعت ہوئے حج کرے تو جہاد دا حکم ہی تو قرآن وچ آیا. حج نو منتے کیوں؟ کیونکہ اتنے تو صرف لوگ ہاتھ چوم دینا، اتنے تو پھر جڑا نا اوکھا ویلا نہیں آندا. جدو مجاہد جڑا جہاد کی گل کرے گا اتنے تو پھر تکلیفاں کٹنیاں پینیاں، پھر تو خود نو میدان چ آنا پینا.
پھر تو خود نو بھی قربانی دینی پینی ہے. او تے گل اسی کرنی کوئی نہیں. لہذا جتنا پیار پیار والا امن امن والی گل ہے اور رٹ لائی رکھو جس کو کفر بھی راضی ہوئے اپنی جیباں بھی بھریاں جان عوام بھی راضی ہوئے. اور جی مولوی یہ بڑا چنگا ہے یہ بڑی چنگیاں گلاں کردا ہے کیوں جی یہ تو پیار پیار دی گلاں کردا ہے یہ تو جی دیکھو جی بڑے طریقے نال سمجھاندا ہے یہ تو بڑے امن نال گل کردا ہے. یہ چنگا ہے جڑا قرآن دی جہاد دی گل کرے دہشت گرد ہوندا ہے وہ انتہا پسند ہوندا ہے اور مجرم ہوندا ہے. اور جلیا جتے حاجی دی عزت ہے نا تو اس ٹائم حج دی ضرورت نہیں ہے اس ٹائم مجاہد دی ضرورت ہے. اس ٹائم کروڑاں درود پڑھن دی ضرورت نہیں. اس ویلے کروڑ نہ ہوئے لاکھ نہ ہوئے کم از کم 1000 تے مجاہد تیار کر کے فلسطین بھیجنا پھر تینوں منیے کہ تو حضور دی. ساڑھے لوگ میں قبلہ گل لمبی ہوئی جا رہی آج کوئی ربو گل آ رہی ہے. ساڑھے علماء حدیث بیان کر دیں کی جی جیڑا حضور دی ایک سنت زندہ کرے کتنے شہیداں دا ثواب. او اس ویلے نہیں ہے بھئی جس ویلے آرام نال سنت تے عمل ہو رہا ہوگا اس ویلے بندہ سنت زندہ کرے. حدیث تے روایت دے الفاظ اندر موجود ہے اندہ فساد امتی. جس ویلے امت دے اندر اس سنت تے اس عمل تے چلنا مشکل ہوئے لوگ رکتے ہو سامنے لوگ بندوق رکھ کے کھڑے ہو نا پھر بندہ حضور دی سنت زندہ کرے اس ویلے 100 شہیداں دا ثواب ہے. او جوانا بچیاں نو نہیں ماری دا بچے انہاں تے کل اٹھ کے دین دا کام کرنا ہے انہاں نو کچھ نہ آکھو سمجھ آئی نا اے تے ساڈے انہاں تے کل اٹھ کے جہاد کرنا سمجھ آئی نا. تو میں کل گل کی کر رہا ہر سنت زندہ کرن میٹھا کھانا بھی سنت ہے اے کھلا لباس پانا بھی پگڑی بننی بھی داڑھی رکھنی بھی سنت ہے. اور جھلیا ہر سنت جڑی زندہ کرن نال 100 شہیداں دا ثواب نہیں لبدا. 100 شہیداں دا ثواب کیویں لبدا ہے. اتھے بندوق رکھی کھڑا ہوئے نا بندہ اتھے پستول یا کلاشن یا رپیٹر اتھے بندوق ہوئے اگلا آ کے اوئے تو حضور دی پگڑی والی سنت نہیں بننی پگڑی تے نہیں بننی تے داڑھی نہیں رکھنی پھر تو اس ویلے گولی کھا لے تے کہا میں حضور دی سنت پگڑی بننی اس ویلے 100 شہیداں دا ثواب ہے. اپنی مرضی دا دین ہر کوئی بیان کرتا ہے جی سنت زندہ کرو 100 شہیداں دا ثواب. تے نال اے بھی تے دسنا جس ویلے امت تے سنت تے عمل کرنا مشکل ہوئے اس ویلے عمل کرو تو پھر 100 شہیداں دا ثواب ملدا ہے. اتھے پیار نال امن نال اور جی اخلاق نال اور جڑا جی جس تو ہر کوئی راضی ہو جائے کفر بھی راضی ہوئے عوام بھی ساری راضی ہوئے تو جناب مولوی بھی آپ بھی پیسے لب جان مولوی بھی راضی ہوئے. اور جھلیا او دین نہیں ہے او دین دی ترجمانی نہیں ہے. دین دی ترجمانی کیوے بندہ بیٹھا ویل چیئر ہوتے ہوئے تے گل لاہور وچ بیٹھ کے ایک گل کرے تے پورا عالم کفر انج لرزے او بابا کہندا کیوے میں کہا جھلیا اصل دین دی ترجمانی اے وے. ہاتھ جاؤ نا بھائی تھوڑے ہاتھ قیمتیاں اتنے ہاتھ جاؤ سارے نعرے ٹائم اور فاقتلوہ توجہ جی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اچھا ہن تانوں سمجھ آ گئی کہ جہاد بھی حضور دے دین وچ ہے. جڑا جہاد دی گل کرے او دہشت گرد ہے یا حضور دا غلام ہے. جڑا جہاد دی گل کرے او کون ہے. اچھا فلسطین دے اندر حماس جڑی مجاہدین دی جماعت ہے وہ کی کر رہی ہے جہاد کر رہی ہے. او کون ہوئے حضور دے غلام ہوئے کہ نہ ہوئے. اچھا جو سانو موقع ملے کون فلسطین جان نو تیار ہے. جنہ ہاتھ نہیں چکے تسی یہودیاں دے ساتھی ہو. وہ ہسن والی گل نہیں ہے جھلیا اسی ہاتھ چکان دے قائل نہیں ہاں. جو تہاڈی روایت بنی بیٹھی ہاتھ چاہن والی جے چاہنے تو پھر سارے چاہو جے نہیں چاہنے تو کوئی بھی نہ چاہے. دسو کون فلسطین جان نو تیار ہے. اور تو ہسن آیا ہے تے جھلیا میں فلسطین جان میں لطیفہ سنا رہا تینوں خدا دیا بندیا دیاں بہناں جنہاں دیاں مر رہی ہون نا ہاں جی تگلیاں دیاں برما وچ دیاں بہناں دے پستان کب کی کباب بنا کے کھائے جان نا ہسن جوگے نہیں ہوندے. جنہ دیاں 90,000 دیاں کشمیر چو 4 سالاں میں اگلے چپ کے لے جان نا انہاں نال بدکاریاں کرن وہ ہسن جوگے نہیں ہوندے. جنہ دی 20 سال تو قید بیٹھی ہوئے نا امریکہ دی وہ ہسن جوگے نہیں ہوندے.
اور گٹر منہ پا کے مرن جوگے ہونے تو میں اتنے گل ہوئے جہاد کی تو پھر دم کٹ دیا بہ کے کس کس جانا ہے بھائی فلسطین سارے تیار ہو اتنے چاولوں دیا دیگاں حلوے دے کڑائے کوئی نہیں چڑھے ہوئے یہ ذہن چ رکھنا ہاں اتنے محفل کوئی نہیں ہونی اتنے کی ہونا اتنے میدان لگنا ہاں یہ رسمن نہیں میں پوچھ رہا ہاں میں تو کہہ دینا بھی چلو ہتھیار چکو اسی کسی دے پابند کوئی نہ جہاد واسطے ہاں سانو حکومتاں دی اجازت کوئی نہیں چاہیے ہاں سانو جس دن راہ لبیا اسی انشاءاللہ ٹر جانا ہے ہاں حکومتاں دے سی پابند اسی حضور دے دین دے پابند ہاں تو سانو کوئی مجبور بھی نہ کرے لبیک علی دہشت گردان میں کہا ذلیل دیا پترا مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا پتر شکر کرو لبیک علی دہشت گرد کوئی نہیں شکر کرو اسی دہشت گرد نہیں ہاں شکر کرو نہیں تھا مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا رواداری کے جذبے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا پترو شکر کرو اسی دہشت گرد نہیں ہاں یہ لاکھوں کروڑوں جو ہر طرف لبیک والے ہیں حالی تو دہشت گرد نہیں ہیں تو تمہیں اتنا درد ہے اگر سچ مچ میں دہشت گرد ہو جائیں تو کیا ہوگا سمجھ آئی نا حالی کو اسی دہشت گرد کوئی نہ جیسی بن گئے تو پھر پترو تو کولو حالی نہیں سنبھالنا ہونا پھر تسی کتے سنبھالنا ہے اس واسطے بندے دے پتر بنو انسان دے بچے بنو اور حضور دے دین دے راہ وچ نہ آنا کدی بابا جی فرماتے سن اور مرضی جو بندہ جرم کرتا رہے گناہگار واسطے معافی ہے لیکن جڑا حضور دے دین دے مقابلے چاہنا دین اس نوں لمیا کر کے رکھ سمجھ آئی نا اسی کسے دے پابند کوئی نہ اچھا فلسطین کس کس جانا ہے بھائی سارے تیار ہو اچھا فلسطین جانا ہے اور انشاءاللہ جب رب سانو موقع دیتا رب سانو راہ دیتا رب نے سانو طاقت دیتی تو انشاءاللہ ایک دن ہتھیار لے کے فلسطین بھی جانا ہے انشاءاللہ کشمیر بھی برما وچ بھی ہندوستان دہلی وچ بھی ہندو دی دھوتی بھی کھولنی ہے اسی جا کے انہوں کہنا پترا تو پینا گاں دا موتر اسی پینا گاں دا دودھ تو گان اینڈنگ کرتا ہے نا اسی جھلیا دنیا داران دے سامنے نہیں جھک دے اسی جھک دیا تو صرف رب دے سامنے جھک دیا تے ہندو دیاں ٹنگا کمڑیاں تے حضور دے دین نال کمڑیاں جا کے سمجھ آئی نا فلسطین جانا ہے فی الحال ساڑھے کو طاقت کوئی نہیں جس دن طاقت آئی انشاءاللہ اسی جاواں گے انشاءاللہ جاواں گے فی الحال ساڑھے کو کے طاقت ہے پیٹرول واسطے احتجاج جائز ہوئے بجلی واسطے جائز ہوئے گیس واسطے جائز ہوئے استاد تنخواہ واسطے سکول سرکاری تو پرائیویٹ کرن حکومت استاد اس واسطے احتجاج کرن تنخواہ واسطے لوگ احتجاج کرن او جائز ہوئے تو فلسطین دے حق وچ احتجاج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کون بندہ ہونا چاہیے سارے منگتے ہونا چاہیے ہونا ہاتھ تلے رکھو ہاتھ نہیں چاہنے سارے چاہتے ہونا چاہیے ساڑھے قائد محترم قبلہ قائد ملت اسلامیہ قبلہ امیر محترم جانشین قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان آپ نے کی اعلان فرمایا آپ نے فرمایا کہ اسی انشاءاللہ عن قریب اسلام آباد کی طرف ملین مارچ کریں گے تو کیوں کریں گے آج جڑا گنجا آیا وہ کہندے نے اس کے استقبال کے لیے ہم جا رہے ہیں میں کہا جلیا اسی دنیا داران دے ٹٹے پوشی نہیں کر دے اسی انہاں دی ٹیسی نہیں کر دے اسی جدو بھی نکل جائیں حضور دے دین واسطے نکل جائیں حضور دی امت واسطے نکل جائیں اور انشاءاللہ ساڑھے قائد اعلان فرمایا کہ اسی انشاءاللہ فلسطین دے حق وچ پہلے بھی ریلیاں کٹیاں اور انشاءاللہ ملین مارچ ہونا ہے کون کون آئے گا بھائی ہاتھ جڑے نا ادھے ہو گئے ادھے ہاتھی گئے ادھیاں دا ارادہ بدل گیا فلسطین جڑا اتھے ملین مارچ اسلام آباد نہیں آ سکتا اس نے فلسطین جا کے جنگ لڑنی ہے جلیا حضور دے دین واسطے کوئی قربانی دینی بھی سکھو خالی لنگر کھان نال تے ہاتھ چمان نال تے جناب نعرے لان نال تے محفل کے بعد لنگر کھا کے گھر جا کے اپنے کام کاروبار چمکان نال نمازاں روزے کرن نال نعتاں پڑھن نال حج زکاتاں کرن نال تقریراں کرن نال نعتاں پڑھن نال حضور دے دین دا کام نہیں ہونا یہ دور ہوئے اس دور دے اندر حضور دے دین دا کام ہونا ہے تو تلوار نال ہونا ہے آج دے دور دی بندوق سمجھ لو آج دے دور دی بندوق تو اس واسطے آج دے اس ٹائم حضور دے دین دا کام ہونا ہے تو ہتھیار بغیر نہیں ہونا لہذا تکڑے ہو وہ انشاءاللہ رب سانو طاقت دیتی انشاءاللہ اسی جہاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اس وقت
جڑا مولوی آوے تقریر واسطے اس نے کہو مولوی صاحب تو سانو ڈوڑے سنا رہے ہیں، تو سانو دنیا دیاں گلاں سنا رہے ہیں، تو سانو اور جناب لطیفے سنا رہے ہیں، سانو اے نہ سنا، سانو حضور دے دین دے اندر جہاد دی جڑی گل ہے نا جہاد دی گل دس۔ ہاں جڑا مولوی آوے اس میں اتھوں نپ کے بھی پوچھو مولوی صاحب جہاد دی گل کر، اسی اور جناب لطیفے نہیں سننے تیرے کولوں۔ سمجھ آئی نا؟ ہن جہاد دی گل سننی ہے۔ اے وقت کس دا ہے؟ اے کس دا وقت ہے؟ ہن نعرہ لا جو میرے نال تے گل ختم۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ انج لانا ہے مینوں پتہ لگے تانوں میری گفتگو سمجھ آئیے، سٹیج تو لے کے آخری گیٹ والے سیکورٹی والے بندہ تک ہر بندہ ایتھے ہاتھ جا کے، اکثر جوان بیٹھے ہو تے بزرگاں واسطے ساڈے بھائی فرما رہے سن نا کہ صرف جوان ہاتھ جاؤ، میں اس وقت کہنے لگا بھی بزرگاں کلمہ نہیں پڑھیا۔ ہاں جوان تسی تے ادبن کیا نا کہ چٹے والاں دا رب ہی حیا کردا ہے تے رب ہی انہاں چٹے والاں دا حیا کردا ہے جڑے چٹے وال حضور دے دین دی محبت رکھدے ہون۔ ہاں جڑے چٹے وال حضور دے دین دا حیا رکھدے ہون رب بھی انہاں چٹے والاں دا حیا رکھدا ہے۔ ہاں بالکل پکی گل ہے۔ ہاں تے اس واسطے جوان ہو تے بزرگ جڑے بیٹھے ہو نا عشق بڈھا کدی نہیں تھی نا، عشق ہمیشہ جوان رہنا ہے، لہٰذا ایتھے ہاتھ چاہ کے نعرہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت۔ ہر بندہ دوویں ہاتھ دہائی ہاتھ ایتھے چاہے ایتھے دوویں ہاتھ چاہ کے تے پورا زور لا کے نعرہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت